اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے چلے تھے ہم جہاں سے، از قلم نگہت عبداللہ۔ یہ بھی بہت اچھا لکھتی ہیں نگہت عبداللہ۔ مجھے ان کا لکھا ہر ناول جو ہے نا بہت پسند ہے، ہر ناول بہت پسند ہے۔ تو ابھی میں نے پرمیشن نہیں لی، تو اس سے پہلے ہی میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں کرتی ہوں ان سے بات۔ اگر تو مجھے ان سے پرمیشن مل جاتی ہے تو اس کو میں اپلوڈ کر دوں گی اور مزید بھی ان کے ناولز پڑھوں گی، لیکن اگر ان کی پرمیشن نہیں ملے گی تو اس کو بھی روکنا پڑے گا مجھے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اس کو۔ اس دن شوبی اور گڑیا کو سلا کر ان کے کمرے سے نکلی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ مجھے پہلا خیال معظم کا آیا، اس لیے بھاگ کر ریسیور اٹھایا تھا، لیکن دوسری طرف سونیا تھی، میری کزن۔ چھوٹتے ہی پوچھنے لگی، تم سو تو نہیں رہی تھی؟ نہیں، تم سناؤ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ شوبی اور گڑیا کیا کر رہے ہیں؟ میری طرح اس نے بھی جواب کے ساتھ سوال کر دیا۔ ابھی سوئے ہیں۔ اور معظم بھائی؟ وہ اسلام آباد گئے ہیں، میں نے وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کیونکہ 11 بجے معظم کا فون آنا تھا۔ پھر تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے اکیلے گھر میں، یہاں آغا جی کی طرف آ جاؤ، سب جمع ہیں۔ اس نے مجھے اشتیاق دلایا۔ سب جمع ہیں؟ کس خوشی میں؟ میں نے دل ہی دل میں قیاس کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے پورے 6 فٹ کی خوشی ہے۔ کون؟ میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ خرم جا، اس گھر کا اکلوتا چشم و چراغ لوٹ آیا ہے پورے 5 برس بعد۔ سونیا خوش ہو کر بتا رہی تھی اور میرے ہاتھ سے ریسیور پھسلنے لگا، ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھی۔ پتہ ہے رومی، وہ سب کے لیے بڑے قیمتی قیمتی تحفے لایا ہے، تمہارا تحفہ اس نے کسی کو نہیں دکھایا۔ کہنے لگا پہلے میں اسے دے دوں، پھر تم اس کے پاس دیکھ لینا۔ صبح آؤ گی نا؟ سونیا پوچھ رہی تھی۔ میرے حلق سے کوشش کے باوجود کوئی آواز نہیں نکلی، تو میں نے آہستہ سے ریسیور رکھ کر سلسلہ منقطع کر دیا، پھر خود کو گھسیٹتی ہوئی لاؤنج تک لائی اور صوفے پر ڈھہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو ایک تسلسل سے جاری ہو چکے تھے، جبکہ ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا اور دل جانے کس اتھاہ میں اتر گیا تھا۔ کتنی دیر بس روتی رہی، پھر فون کی بیل سے میرے سوئے اعصاب جیسے یکلخت بیدار ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی میں خوف زدہ ہو گئی۔ حالانکہ مجھے یاد تھا کہ 11 بجے معظم کا فون آئے گا اور 11 بج چکے تھے، پھر بھی میری ہمت نہیں ہوئی فون تک جانے کی۔ مسلسل 5 منٹ تک بیل بجتی رہی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی، تو میں بہت نڈھال سی وہیں صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ میرے خدا، ابھی تو میں اس زندگی سے مکمل طور پر سمجھوتا بھی نہیں کر پائی، پھر وہ کیوں آ گیا؟ میں اس کا سامنا کیسے کروں گی، جو جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ میرا انتظار کرنا، اور میں آخری سانسوں تک اس کا انتظار کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے پوری ایمانداری سے اسے چاہا تھا۔ لیکن آغا جی کی 3 اولادوں میں صرف تایا جی ہی اولاد نرینہ کی خوشی حاصل کر سکے تھے، اور وہ اولاد نرینہ خرمجا تھا، جو ہم سب لڑکیوں کے درمیان راجہ اندر کی حیثیت رکھتا تھا۔ پھر بڑوں میں بھی اسے خاص اہمیت حاصل تھی، اور اس بیجا اہمیت اور حمایت نے اسے انسان نہیں رہنے دیا تھا۔ اپنے آپ کو سب سے برتر اور کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کا رویہ ہم سب کے ساتھ انتہائی حد تمیز ہوا کرتا تھا۔ ہم سب لڑکیوں پر اس کی بے پناہ دہشت تھی، یوں حکم چلاتا تھا جیسے ہم اس کی باندیاں ہوں، اور اگر جو اس کے کسی کام میں تاخیر ہو جاتی تو چلا چلا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ اس پر بھی شامت ہماری ہی آتی تھی۔ آغا جی سے لے کر چھوٹی چچی تک کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا۔ سب ہمیں ڈانٹتے اور ساتھ وارننگ دیتے کہ آئندہ اس کے کسی کام میں تاخیر یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر میں تو ویسے بھی شروع سے ہی امن پسند، صلح جو اور بزدل تھی۔ کہتے ہیں نا، جو دبتا ہے اس کو دباتی ہے دنیا، تو اپنی بزدلی کی بدولت سب سے زیادہ اس کے عتاب کا نشانہ میں ہی بنتی تھی، اور وہ یقیناً میرا تماشا دیکھتا تھا۔ بقول سونیا، خرمجا کو دیکھتے ہی میری روح فنا ہو جاتی ہے، چہرہ زرد، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، اور آنکھیں کسی خوفزدہ ہرنی کی مانند جس کے سامنے اچانک شیر آ جائے۔ گھر میں اس کی آمد کا احساس ہوتے ہی میں سب سے پہلے کسی کونے کھدرے میں چھپنے کا سوچتی، اور اپنی سوچ پر فوراً عمل کرنے کے چکر میں ہی میں ہمیشہ اس سے ٹکراتی تھی، اور اس کے بعد وہ میرا جو حشر کرتا، اس کا تصور بھی لرزا دیتا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود پتہ نہیں کب اور کیسے وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، اس روز اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر جوتے پالش کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں بڑے انہماک سے اس کے جوتے پالش کرنے میں مصروف تھی، اور پتہ نہیں کب وہ میرے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ شاید دیکھ رہا تھا کہ میں ٹھیک سے پالش کر رہی ہوں یا نہیں۔ میرے دراز بالوں کی چوٹی جانے اس نے قصداً اپنے پاؤں کے نیچے دبا لی تھی، یا انجانے میں اس کے پاؤں تلے آ گئی تھی۔
مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جب اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھنے لگی تو بڑے زور سے جھٹکا لگا، جس سے میرا توازن بگڑ گیا اور سنبھلنے کے چکر میں جس طرح میں نے بے اختیار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی ایسے ہی بے اختیار میرے پورے وجود کو سہارا دے دیا تھا۔ اور پھر ایک پل میں، بس ایک پل کو ہی دھڑکنیں ہم آہنگ ہوئی تھی کہ میں ہار گئی۔ کیا ہوا ہے؟ خلاف توقع اس نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ میرے بال، میں اسی قدر کہہ سکی تھی۔ کیا ہوا تمہارے بالوں کو؟ شاید تمہارے پیر تلے دب گئے تھے۔ ارے، وہ زور سے ہنسا، پھر میرے بالوں کی چوٹی تھام لی۔ جب یہ سنبھالے نہیں جاتے تو اتنے لمبے کیوں کر لیے ہیں؟ خود ہی ہو گئے ہیں، میں اپنی بے ترتیب دھڑکنوں سے خائف ہو کر بول رہی تھی۔ خود ہی؟ جانے کس موڈ میں تھا، پھر ہنسا۔ ویسے اچھے بال ہیں، مجھے لمبے گھنے بال اچھے لگتے ہیں۔ میرا دل اور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور اسی وقت اس نے مجھے اپنے کمرے سے جانے کا کہہ دیا تو باہر آتے ہی مجھے لگا جیسے کوئی چیز اس کے آس پاس کہیں چھوڑ آئی ہوں اور ایک نیا احساس ساتھ لیے چل رہی ہوں۔ کوریڈور میں سونیا سے سامنا ہو گیا۔ جانے کیا تھا میرے چہرے پر، میرے انداز میں، کہ وہ تشویش سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے؟ میں نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ خرم کے کمرے سے، وہ اس کے جوتے پالش کر رہی تھی۔ میں نے بتایا تو اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا تھا، جب ہی یہ حالت ہو رہی ہے۔ سچ رمیلا، تم کسی دن اسے دیکھ کر فوت ہو جاؤ گی۔ اور میں اسے کیسے بتاتی کہ ایسا ہو چکا ہے؟ حالانکہ میں جانتی تھی کہ اگر یہ بات اسے معلوم ہو گئی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، کیونکہ ہم سب لڑکیوں کو وہ کسی قابل ہی نہیں سمجھتا تھا، جبکہ ہم کوئی ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی۔ یہ اور بات کہ اس کے سامنے دب جاتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی غضب کی تھی، 6 فٹ سے اونچا قد، کسرتی بدن، اور اس کا چہرہ پہلے تاثر میں اٹریکٹ کرتا تھا۔ آواز میں ایسی گمبھیرتا جو براہ راست دل پر اثر کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں اور لوگوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا یا صرف مجھے۔ میں بہرحال اس کے سپنے دیکھنے لگی تھی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے پتہ چلے، اس لیے میں نے اپنے ہر جذبے کو بہت چھپا کر رکھا تھا۔ سونیا تک پر ظاہر نہیں کیا تھا، جس کے ساتھ میری سب سے زیادہ دوستی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ صرف حیران ہی نہیں ہوگی بلکہ اسے شدید دھچکا لگے گا۔ اس کے بعد وہ مجھے پاگل قرار دے دے گی، اور یہ پاگل پن ہی تو تھا کہ جس کے سامنے میں ایک لمحہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اس کے ساتھ ہمیشہ چلنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، اور اپنے خوابوں سے میں خود بھی خوفزدہ تھی۔ لیکن میں کیا کرتی، مجھے خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ البتہ اپنی بے اختیاری کو چھپانے میں نے کمال کر دیا تھا۔ ماہوں سال تک کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں خرمجا سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کی تمنائی ہو بیٹھی تھی، اور سب سے پہلے خبر ہوئی بھی تو خرمجا کو۔ اس روز تسلے میں چاول چنتے ہوئے آخر میں نے چاولوں کو پورے تسلے میں پھیلا دیا۔ پھر میری انگلی کی حرکت سے اس کا نام جگہ جگہ جگمگانے لگا تھا، اور جانے کب وہ میرے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اپنا نام دیکھا اور پھر ایک دم سامنے آ کر اپنی شہادت کی، اور بڑی انگلی کے درمیان میری حرکت کرتی انگلی کو جکڑ کر دھاڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اف، میری سچ مچ روح فنا ہو گئی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس نے میری انگلی کو اتنی زور سے موڑا کہ میں کسی طرح اپنی چیخ نہیں روک سکی تھی۔ تب وہ مجھے کلائی سے تھام کر تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور جھٹکے سے میری کلائی چھوڑ کر بولا تھا، جانتی ہو نا کتنا ظالم ہوں میں؟ پھر تم نے ایسی جرت کیوں کی؟ میری آنکھوں سے بے اختیار 2 آنسو چھلک گئے، جنہیں دیکھ کر بھی اس نے اپنا لہجہ نرم نہیں کیا۔ سچ بتاؤ، میرا نام کہاں کہاں لکھا ہے؟ میں بھلا بولنے کے قابل کہاں تھی؟ مزید پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ بتاؤ، میرے خاموش رہنے پر وہ چیخا تھا، اور میں نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا، ہر جگہ۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں بے حد خوفزدہ سی رک رک کر بولی تھی۔ صرف نام؟ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ تم بھی۔ میں رمیلا احمد انتہائی بزدل ہونے کے باوجود اعتراف کر گئی تھی، جس پر وہ کتنی دیر تک بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر زور زور سے ہنستا ہوا کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کھانے لگا تو میں موقع غنیمت جان کر وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ لیکن میں کہاں بھاگ سکتی تھی؟ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ سب کے درمیان کھڑا باقاعدہ اعلان کر رہا تھا، سنا تم لوگوں نے؟ رمیلا میرے سپنے دیکھتی ہے، محبت کرنے لگی ہے مجھ سے۔ نہیں، ایک ساتھ کتنی آوازیں آئی تھی۔ پوچھ لو اس سے، ابھی ابھی اس نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے۔ ناممکن، اس کا تو تمہیں دیکھتے ہی ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے۔ دنیا ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ محظوظ بھی ہو رہا تھا اور مذاق بھی اڑا رہا تھا۔
پھر اس کے جاتے ہی ساری کزنس تصدیق کے لیے میرے پاس بھاگی آئی تھی اور میں انکار نہیں کر سکی۔ میری خاموشی، میرا سر جھکانا اور میرے آنسو ہی میرا اعتراف تھے۔ سب نے سر پیٹ لیا، مجھے سمجھایا، اور سونیا نے تو اتنا بڑا لیکچر دیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے دل کی زمین پر جو پہلی کومپل خرم جا کے نام کی پھوٹی تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی چلی گئی اور اس کی جڑیں میرے اندر دور تک پھیل گئی تھی، باوجود اس کے کہ اس نے کبھی پذیرائی نہیں کی، بلکہ پہلے تو وہ صرف ڈرایا کرتا تھا، پھر تمسخر بھی اڑانے لگا اور جب موقع ملتا سب کے سامنے تذلیل بھی کر ڈالتا تھا۔ ایسے ایسے جملے کہتا کہ میں بری طرح ٹوٹتی تھی، لیکن اس سے کیا کہتی؟ سراسر اپنا قصور نظر آتا۔ ٹھیک تو کہتا تھا وہ کہاں میں۔ اس حقیقت کو تسلیم کر کے بھی میں اس کا خیال دل سے نہ نکال سکی، بس اتنا کیا تھا کہ اس کے سامنے جانے سے گریز کرنے لگی تھی۔ لیکن پھر کوئی دریچہ، کوئی روزن ایسا نہیں تھا جس پر میری آنکھیں نہ لگی ہوں۔ میں کیا کرتی؟ سب نے تو مجھے سمجھایا ہی تھا، میں خود بھی اپنے آپ کو سمجھا کر تھک گئی تھی۔ بالآخر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور اس نے تو مذاق اڑایا ہی، حالات نے بھی مذاق کر ڈالا کہ ہر گزرتا دن میری محبت کی شدتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا گیا۔ میں جب اسے دیکھتی جانے کیوں میری آنکھیں بھیگ جاتی تھی، جس پر ایک روز اس نے کہا تھا، تم کیا سمجھتی ہو تمہارے آنسوؤں سے میں پگھل جاؤں گا؟ ارے تم دریا تو کیا سمندر بہا ڈالو تب بھی مجھ پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ سونیا، سمجھاؤ اسے، میں تو ایک پل اسے اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ساری زندگی کا ساتھ سوچتی ہے۔ او مائی گاڈ، میں تو اس تصور سے ہی مر جاؤں گا۔ اس کے جاتے ہی سونیا نے نخوت سے سر جھٹکا، پھر مجھ پر چڑھ دوڑی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ بندہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس کی باتیں برداشت کیسے کر لیتی ہو۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو منہ توڑ دیتی اس کا۔ بڑا خود کو شہزادہ گلفام سمجھتا ہے تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کیا؟ وہ اس بری طرح چیخی کہ میں ڈر کر بھاگ گئی تھی۔ پھر انہی دنوں جب میں نے سنا کہ وہ MBA کے لیے باہر جانے والا ہے تو اس کی دوری کے خیال سے میں بہت بے چین رہنے لگی تھی۔ کاش اس کے دل میں تھوڑی بہت جگہ میرے لیے ہوتی تو میں بڑے مان سے اسے رک جانے کو کہتی اور وہ میری خاطر رک جاتا۔ لیکن اب اگر غلطی سے بھی ایسی کوئی بات میرے منہ سے نکل جاتی تو وہ میرا گلا دبا دیتا۔ البتہ سونیا سے میں نے کہا تھا کہ اسے روک لو، جس پر اس نے حسب عادت پہلے مجھے برا بھلا کہا، پھر بولی تھی، ارے میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ کسی کو مجھ سے ہمدردی نہیں تھی، سب لڑکیاں اس کے جانے سے خوش تھی، اور جس دن وہ جا رہا تھا میں صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی، گو کہ پورے گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کی پیکنگ، اس کی پسند کے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کوریڈور سے مسلسل بھاگتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کتنی بار سونیا نے میرے کمرے میں جھانک کر مجھے بھی باہر نکلنے کے لیے کہا، لیکن میں اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ پھر جانے سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس وقت شدت گریہ سے میری آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو رہی تھی۔ رومیلا، اس کے پکارنے پر میں نے سر اٹھایا تھا تو وہ جانے کس احساس یا جذبے کے تحت میری طرف بڑھا چلا آیا تھا۔ کوئی اس طرح بھی روتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، پھر میرے سر جھکانے پر بولا تھا، میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، اور پھر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے سر سے بلا ٹل رہی ہے۔ میں نے شاہ کی نظروں سے دیکھا تو اس نے اپنی انگلیوں سے میرے آنسو پونچھ ڈالے اور دھیرے سے بولا تھا، میں تمہارے جذبوں کی شدتوں پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید وہ ایک پل اسے بھی اپنی گرفت میں لے گیا تھا، جس کی گرفت میں آ کر میں اپنا آپ ہار گئی تھی۔ خرم، میرے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور میں بے حد حیران ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم رومیلا احمد، میرا انتظار کرنا، میں تمہارے لیے لوٹ کر آؤں گا، اس نے کہا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میں نے اسے پکارنا چاہا، اس کے پیچھے لپکنا چاہا، لیکن کچھ بھی نہ کر سکی کیونکہ مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تک کھلکھلانے لگے تھے۔ وہ میرے لیے لوٹ کر آئے گا، وہ میرے لیے لوٹ کر آئے گا۔ میرا دل چاہا کائنات کے ذرے ذرے کو یہ خوشخبری سناتی پھروں، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس لیے سب لڑکیاں مجھ پر حیران ہو رہی تھی کیونکہ میرے انداز ہی بدل گئے تھے۔ ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ وہ دور چلا گیا ہے اور پتہ نہیں کب لوٹے گا۔ میرے اندر کوئی اندیشہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی کہی بات پوری کرتا ہے۔ پھر اسے گئے چند مہینے ہوئے تھے کہ آغا جی کو ہم سب لڑکیوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ 1 سال میں انہوں نے تسنیم آپی، سلمیٰ آپی اور سمینہ کی شادی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔
ان کے بعد جب میری باری آئی تب میں نے سونیا سے کہا تھا، سنو آغا جی سے کہو میری فکر نہ کریں۔ کیوں؟ تمہاری فکر کیوں نہ کریں؟ سونیا غالباً سمجھی نہیں تھی، جب ہی سیدھے سادے انداز میں پوچھا۔ خرم ہے نا؟ میں نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ زور سے چیخی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ چلاؤ مت، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ خرم جانے سے پہلے میری محبت پر ایمان لے آیا تھا اور کہا تھا میں اس کا انتظار کروں۔ میری بات سن کر سونیا کتنی دیر تک مجھے یوں ہی دیکھتی رہی تھی جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سونیا، میں نے یقین دلانا چاہا تو جواب میں اس نے تقریر کر ڈالی تھی۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ تم اتنی بیوقوف ہو یا پھر اپنی تذلیل کا تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ یہاں رہ کر اس نے تمہاری محبت کا کیا صلہ دیا جو تم اس کے انتظار میں بیٹھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا تھا میرا انتظار کرنا۔ ضرور کہا ہوگا، لیکن اس نیت سے ہرگز نہیں کہ وہ آ کر تم سے شادی کرے گا۔ تمہارا تمسخر اڑانے کا کوئی نیا انداز ہوگا۔ نہیں سونیا، وہ سنجیدہ تھا اور اس کا لہجہ ہمیشہ سے مختلف۔ بیوقوف مت بنو، سونیا نے دانت پیسے تھے۔ تم جانتی ہو وہ اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور تم سے تو بارہا کہہ چکا ہے کہ تم ہو کیا، ایک معمولی سی لڑکی۔ تو میری جان، اگر وہ جاتے جاتے تمہارا دل رکھنے کی خاطر ایسی کوئی بات کہہ گیا ہے تو اس پر ایمان مت لے آؤ۔ اس آخری بات سے ہٹ کر سوچو کہ اس نے کیا کیا نہیں کہا تم سے۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سونیا، میرے دل پر نقش ہے اس کی ہر بات، میں نے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ اور شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ میں ان ساری باتوں کے باوجود اس سے محبت کرتی رہی اور کرتی ہوں۔ اب خدا کے لیے یہ مت کہہ دینا کہ کرتی رہوں گی، کیونکہ تمہارے جملہ حقوق ڈاکٹر معظم کو سونپے جا رہے ہیں۔ نہیں؟ ہاں۔ میں نے جس تیزی سے نہیں کہا تھا، سونیا نے بھی اسی تیزی سے ہاں کہہ کر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ڈاکٹر معظم جیسے اچھے انسان کو ریجیکٹ مت کرو روحی، محض اس کی خاطر جو جاتے جاتے تمہارے ساتھ ایک اور مذاق کر گیا ہے۔ لیکن یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ وہ مذاق میں کہیں بات بھی پوری کرتا ہے۔ جانتی ہوں، لیکن یہ بات وہ کبھی پوری نہیں کرے گا، سونیا نے یقین سے کہا تھا۔ لیکن وہ مجھے قائل نہیں کر سکی اور نہ ہی اس نے آغا جی تک میری بات پہنچائی تھی، اور جب آغا جی نے معظم کے گھر والوں کو منظوری دے دی تب میں نے اسے پکڑا تھا اور وہ بڑے اطمینان سے بولی تھی، تمہارے لیے یہی بہتر تھا۔ نہیں سونیا، میں بہت روئی تھی لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، اور پھر بہت جلد میں رمیلا احمد سے رمیلا معظم بن گئی۔ میرے اندر ایک کسک تھی، ایک خلش تھی جو مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ سونیا نے کہا تھا کہ میں بہت جلد ڈاکٹر معظم کی محبتوں میں سب کچھ بھلا کر زندہ رہنے کے ڈھنگ سیکھ لوں گی۔ میرے آنگن میں جب رنگوں، خوشبوؤں اور خوشیوں کی برسات اترے گی تو میں عہد رفتہ کی ہر بات کو حماقت پر محمول کروں گی، لیکن اس کے برعکس میں عہد رفتہ میں دل کا چین ڈھونڈتی رہی تھی۔ ڈاکٹر معظم سچ میں بہت اچھے انسان تھے، جو میری خاموشی، بیزاری اور ناگواری کو بڑے تحمل سے برداشت کرتے آ رہے تھے۔ ان کے خیال میں شاید یہی میری عادت تھی۔ اکثر مجھ سے کہتے تھے، رمیلا، مجھے سنجیدہ چہرے اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور میں گزشتہ 5 برسوں سے ان کی اس بات پر کبھی عمل نہیں کر سکی، کیونکہ میں ابھی تک اس زندگی کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کر پائی تھی۔ حالانکہ میرے آنگن میں شوبی اور گڑیا کی صورت 2 خوبصورت پھول بھی کھل چکے تھے، پھر بھی میں آزردہ رہتی تھی۔ میرے اندر جانے کون کون سے دکھ روتے رہتے تھے، اور اب خرم جا کی آمد کا سن کر تو میں اور بے چین ہو گئی تھی اور خوف زدہ بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری خاموشیوں اور بیزاریوں کو جو معظم میری عادت سمجھتے ہیں، انہیں ان کا اصل سبب معلوم ہو اور وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے۔ اس طرح تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ ابھی کم از کم بھرم تو باقی ہے جسے میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی ہوں، اور یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے کہ خرم جا میرے سامنے کبھی نہ آئے، اور میں اسے کیسے روکوں؟ اس ایک بات کو سوچتے سوچتے میری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق میں نے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرایا، پھر انہیں آیا کے حوالے کر کے سو گئی، اور سارا دن میرا ایسے ہی سوتے جاگتے گزرا تھا۔ شام میں ملازم بچوں کو واک کے لیے باہر لے گیا تو میں ادھر ادھر چکراتی ہوئی آخر تھک کر برآمدے میں ہی بیٹھ گئی، اور ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بیل کی آواز پر مجھے اٹھنا پڑا۔ میرا خیال تھا بچے ہوں گے، لیکن جیسے ہی گیٹ کھولا مجھے بڑے زور کا جھٹکا لگا کہ جسے روکنے کی میں تدبیریں سوچتی رہی تھی وہ سامنے کھڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ ہمیشہ سے تھا، اپنی بے پناہ وجاہت کا غرور اور ہر بات منوا لینے کا زعم لیے۔ مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے پلک جھپکتے میں پوری ہستی کو فنا کر ڈالے گا۔
اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصے کے ساتھ جانے کیا کیا تھا کہ میں اندر ہی اندر سہم کر رہ گئی۔ اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کسی کو آواز دے ڈالوں، ویسے بھی اس وقت کوئی نہیں تھا۔ آؤ خرم، میں بمشکل تمام اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بس اس قدر کہہ سکی، اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا میرے ساتھ برآمدے میں آ کر رک گیا۔ اندر چل کر بیٹھو، میں نے پھر ہمت کی۔ میں بیٹھنے نہیں آیا، وہ دھاڑا نہیں تھا اور نہ ہی اونچی آواز کی تھی، لیکن ایسا لہجہ جس نے میری رگوں میں لہو منجمد کر دیا۔ میں نے چاہا کہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن میرا ارادہ بھانپ کر اس نے میرے کندھوں سے ذرا نیچے میرے بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں ذرا بھی حرکت نہیں کر سکی، جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، بس ایک بات کہ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں؟ اس کی نظریں میرے پورے وجود کو چھید رہی تھی۔ میں بے بسی سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ رومیلا احمد، وہ کہنے لگا، ہم ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، اور تم تو کیا، ہر شخص جانتا ہے کہ حرم جا کے لبوں سے غلطی سے بھی کوئی بات نکل جائے تو پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے، وہ اسے پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ اور پھر تم سے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ خواہ کتنی مدت بعد لوٹوں تمہارے پاس آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ پھر میرے بازو چھوڑو، میں کراہی۔ اس کی انگلیاں میرے بازو میں اندر تک دھنس کر مجھے شدید تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ جواب دو، اس نے گرفت اور مضبوط کی تو میں رو پڑی۔ اگر روگی تو جان سے مار ڈالوں گا، اور تم جانتی ہو میں جو کہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ میں نے بڑی دقت سے اپنے ہاتھ اوپر کر کے آنکھیں رگڑ ڈالی تو وہ صفاقی سے مسکرایا۔ پلیز میرے بازو چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف واقعی اب ناقابل برداشت ہو رہی تھی جب ہی میں نے اس کی منت کر ڈالی، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ میں اب لوٹ کر نہیں آؤں گا، یا میرے مرنے کا یقین نہیں۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ پھر تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں کیوں انتظار کرتی؟ رومیلا، وہ چیخ پڑا، میں تمہیں اپنا پابند کر کے گیا تھا کہ واپس آ کر تم سے شادی کروں گا، اور میں اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا۔ خرم، میری آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا جسے اس سے چھپانے کی خاطر میں نے سر جھکا لیا، اور میری اس حرکت کو وہ میرا اعتراف جرم سمجھا، اور اس نے میرے پورے وجود کو اپنی پوری طاقت سے جھنجھوڑ ڈالا۔ آج تک کسی نے میری بات رد نہیں کی، پھر تم نے اتنی جرأت کیسے کر لی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا گلا رن چکا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ وہ ایک دم ہی آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ کر اپنے بازو دائیں بائیں پھیلاتے ہوئے چکر کھاتے ہوئے بولا، نئی زندگی، نیا گھر بسا کر کہتی ہو تم نے کچھ نہیں کیا؟ کیا اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتی تھی؟ یہ تو ہونا ہی تھا، اور صرف میرا ہی تو نیا گھر نہیں بسا، اس گھر کی ہر لڑکی۔ میں ہر لڑکی کی نہیں، صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میں نے صرف تمہیں اپنا پابند کیا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ کیوں؟ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا؟ ہاں، صرف اس قدر کہا تھا۔ اسی قدر ہی کافی تھا رومیلا احمد، اور تم پر میرا انتظار لازمی تھا۔ میرے خدا! میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ پھر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں بازوؤں میں تکلیف کا احساس سوا ہو گیا تو میں پیچھے ہٹنے لگی۔ دروازے سے پیٹھ ٹکرائی تو میں جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ رومیلا احمد، وہ دروازے پر زور سے ہاتھ مار کر بولا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، مجھ سے بے وفائی کا خامیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، سمجھی تم؟ میں سانس روک کے اس کے قدموں کی آواز سننے لگی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی، گہرا سناٹا جس میں میری سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس وقت اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے بس روتی چلی گئی۔ رات میں موزم کا فون آیا، اپنے مخصوص لہجے میں پوچھنے لگے، رومیل، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ بچوں نے تنگ تو نہیں کیا؟ اور کوئی پرابلم وغیرہ؟ میں خاصی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ ان کے نرم لہجے اور محبت پر آنکھیں چھلک گئی۔ ویسے بھی اس وقت کسی ہمدرد، کسی غمگسار کی سخت ضرورت تھی، اور وہ ہمدرد تو تھے، ہمراز نہیں۔ رومیل، میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے تشویش سے پکارا۔ جی، میں بس اسی قدر کہہ سکی۔ کیا بات ہے، تم کچھ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں رو پڑی۔ ارے رے، انہوں نے ٹوکا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ گیٹ پر چوکیدار اور بچے بھی تمہارے پاس ہیں۔ آپ تو نہیں ہے نا؟ میں نے بے اختیار کہا تو ادھر غالباً وہ کسی نئے احساس میں گر کر حیران ہو رہے تھے۔ پھر کتنی دیر بعد ان کی آواز آئی تھی،
ڈرو نہیں رومیل، میں جلدی آ جاؤں گا۔ دروازہ اچھی طرح لاک کر لو اور چاہو تو بچوں کو لے کر صبح آغا جی کی طرف چلی جانا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے فوراً کہا تھا۔ اوکے، ایز یو لائک۔ انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا تو میں نے ریسیور رکھ کر پہلے اپنے آنسو صاف کیے، پھر سونیا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، دوسری طرف سونیا ہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں شروع ہو گئی۔ سونیا، تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے خرم کا انتظار کرنے دو، تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ اب وہ آ گیا ہے، اتنا خفا ہوا مجھ پر اور کہہ رہا تھا میں نے اس کا انتظار نہ کر کے اچھا نہیں کیا اور یہ کہ مجھے اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں ہرگز اس سے نہیں لڑ سکتی، وہ بہت ظالم ہے، جان سے مار دے گا مجھے۔ بس خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ میرے ایک ہی سانس میں بولنے پر اس نے آخر چیخ کر مجھے خاموش کرایا، پھر ویسے ہی تنک کر بولی، کیوں نہیں لڑ سکتی تم اس سے؟ کس بات سے ڈرتی ہو؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا، سمجھی؟ میرے خدا، تمہارے گھر آ کر وہ تم پر روب جما گیا، دھمکی دے گیا اور تم کچھ نہیں بولی؟ دھکے دے کر باہر کیوں نہیں نکلوایا اسے؟ کوئی نہیں تھا، میں منمنائی۔ کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کمال کرتی۔ اس نے مجھ پر تعصب کا اظہار کیا، پھر پوچھنے لگی، سنو، کہیں تم اب بھی اس سے محبت تو نہیں کرتی؟ پتہ نہیں، میرا خیال ہے نہیں۔ میرا انداز ہنوز تھا اور ادھر اس نے سر پیٹ لیا۔ لا حول ولا، تم پاگل ہو بالکل۔ میں کیا کروں؟ اس نے اگر معظم سے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو؟ میرے اندر شروع سے غالباً ایک یہی خدشہ تھا جس نے اس تمام عرصے میں ایک پل کے لیے مجھے چین سے نہیں رہنے دیا تھا۔ کیا کہے گا وہ کہ تم اس سے محبت کرتی تھی؟ سونیا ہنسی اور ادھر میری جان پر بن گئی۔ کچھ بعید نہیں، وہ کہہ بھی سکتا ہے۔ تمہارے خیال میں معظم اس کی بات کا یقین کر لیں گے؟ اس بار سونیا کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، مرد کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر جاتا ہے اور کبھی… سونیا خاموش ہو گئی تو میرا دل بھی رکنے لگا تھا۔ خیر تم فکر نہیں کرو، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، سونیا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سنو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اس کے بعد خرم جا سے کہنا کہ تمہارے نزدیک اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لہٰذا وہ تمہاری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ تم آغا جی سے کہہ دو گی، سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں، میں نے چونک کر کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور تکیے پر سر رکھا تو سونیا کی بات یاد آئی، تم پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ ٹھیک تو ہے، مجھے اپنے آپ کو اس کے سامنے مضبوط ظاہر کرنا چاہیے۔ میں سونیا کی تاکید یاد کرنے لگی تھی کہ سماعتوں میں خرم جا کی چنگاڑتی ہوئی آواز گونجنے لگی، مجھ سے بے وفائی کا خامیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ خرم جا، میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا، بے وفائی کی بات تو جب کرو جب تم نے کبھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا ہو اور ہم دونوں نے پیمان باندھے ہوں۔ محبت صرف میں نے کی تھی اور اس کا خامیازہ بھی میں بھگت چکی ہوں، برسہ برس تک، خود اپنی آگ میں جل کر۔ اور یہی بات میں نے اس سے کہہ دی صبح جب اس کا فون آیا اور میری بات سن کر وہ زور زور سے کہے لگانے لگا تھا، تم شاید پاگل ہو گئے ہو، وہ کیونکہ سامنے نہیں کھڑا تھا اس لیے میں کہہ گئی۔ بالکل پاگل ہو گیا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پاگل کر دوں گا، مجھے تو بس اتنا بتا دو کہ تمہارا وہ احمق شوہر کہاں ہے؟ تمیز سے بات کرو، میں چیخ پڑی۔ خفا کیوں ہوتی ہو؟ چلو تمیز سے بات کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جناب ڈاکٹر معظم علی صاحب کہاں ہیں؟ کیوں، تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ میں نے جتنا تنک کر پوچھا وہ اسی قدر لاپرواہی سے بولا تھا، کوئی خاص کام نہیں، بس اتنا پوچھنا ہے کہ کبھی اپنی بیوی کی آنکھوں اور دل میں بھی جھانک کر دیکھا ہے جہاں خرم جا… شٹ اپ، میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے چیخی اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون بند کر کے میں سمجھی شاید میں نے اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، لیکن جب حواس بحال ہوئے تو مجھے اپنے سر پر ننگی تلوار لٹکتی نظر آئی۔ میری پریشانی فطری تھی، سارا دن ایک پل کے لیے مجھے چین نہیں ملا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ صرف دھمکی نہیں دیتا، عمل بھی کر ڈالتا ہے۔ کئی بار خیال آیا کہ آغا جی سے بات کروں، لیکن میں ان سے کیا کہوں گی؟ یہی سوچ کر ارادہ ملتوی کرتی رہی اور اپنے آپ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے ایک اور اعتراف کر لینا چاہیے ڈاکٹر معظم کے سامنے، اس سے پہلے کہ خرم جا ان تک رسائی حاصل کرے۔ کس قدر کمینگی پر اتر آیا تھا خرم جا۔
مجھے جہاں اس پر غصہ آ رہا تھا وہاں میں خود اپنے آپ کو بھی ملامت کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میں اپنے گھر، بچوں اور شوہر کو وہ توجہ اور محبت نہیں دے سکی تھی جو کہ ان کا حق تھی۔ اور معظم کتنے اچھے ہیں، میری بے نیازیوں پر کبھی شکوہ نہیں کیا، وہ یقیناً مجھے معاف کر دیں گے۔ میں نے معظم کی عظمت کو سراہتے ہوئے سوچ لیا کہ میں خود ہی ان سے ہر بات کہہ دوں گی۔ اور جب اگلے دن معظم آئے تو میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پہلا سوال یہی کیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے فوراً بتانا مناسب نہیں سمجھا اور زبردستی مسکرائی بھی تھی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، انہوں نے کہا تو میں ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی، او گاڈ، میری سمجھ نہیں آتا تم پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، میں گڑبڑا گئی۔ کیا نہیں تو؟ میں پریشان تو نہیں ہوں، آپ جائیں، میرا مطلب ہے شاور لے لیں، میں جب تک کھانا لگاتی ہوں۔ میں دھیرے سے اپنے کندھے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر کچن میں آ گئی۔ پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئے تو میں بہانے بہانے سے ان کے آس پاس منڈلانے لگی۔ میرے اندر خاصی بے چینی تھی، دل چاہ رہا تھا ایک دم سے انہیں ساری بات بتا کر سکون سے ہو جاؤں، اور وہ غالباً کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میری بے قراری بھی محسوس کر رہے تھے۔ جب آیا بچوں کو لے کر چلی گئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، ہاں اب کہو کیا بات ہے؟ کون سی بات؟ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ وہی بات جسے بتانے کے لیے تم اتنی بے قرار ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں وہ، میری ساری ہمتیں جواب دے گئی۔ کیا وہ؟ انہوں نے ٹوکا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک کزن ہے۔ میں اسی قدر بتا کر خاموش ہو گئی تو وہ خوش دلی سے بولے، ہاں خرم جا، اکلوتا کزن ہے نا تمہارا، اور غالباً کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ آ گیا ہے، میرا مطلب ہے وہ واپس آ گیا ہے۔ اچھا، تو ملنے جانا چاہتی ہو اس سے؟ چلو ابھی چلتے ہیں، میں بھی نہیں۔ میں ایک دم خائف ہو گئی تو وہ حیران ہو کر بولے، کیوں؟ ابھی تو آپ سفر سے آئے ہیں اور پھر رات بھی ہو رہی ہے، پھر کسی دن۔ میں بڑی مشکل سے بات بنا سکی، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے ذرا سے کندھے اچکائے، پھر اپنے پیچھے تکیہ درست کر کے لیٹ گئے تو میں بچوں کو دیکھنے کے بہانے ان کے پاس سے اٹھ آئی۔ پتہ نہیں میں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ میں ایک دم سے انہیں ساری بات بتا کر سکون سے ہو جاؤں گی۔ یہ تو بہت مشکل تھا، اور خواہ کتنا بھی مشکل ہو مجھے انہیں اعتماد میں لینا ہی تھا، اس سے پہلے کہ خرم جا ان تک پہنچے۔ میں نئے سرے سے خود کو تیار کرنے لگی تھی کہ فون کی بیل نے میری توجہ کھینچ لی۔ ہیلو، میں نے جلدی سے آ کر ریسیور اٹھایا تھا۔ کیسی ہو رمیلا؟ خرم کی آواز سنتے ہی میں بری طرح سلگ گئی۔ تمہیں کیا، میں جیسی بھی ہوں، اور خبردار جو آئندہ یہاں فون کیا تو۔ ٹھیک ہے، فون نہیں کروں گا، خود آ جاؤں گا۔ اس کے آرام سے کہنے پر میں نے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا اور دانت پیس کر بولی، نہیں، تم یہاں بھی نہیں آؤ گے۔ پھر تم آ جاؤ۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تمہارے شوہر نامدار سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے تل ملانے اور دانت پیسنے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس سے کہوں گا میری چیز واپس کر دو۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسا۔ بڑی مکروہ ہنسی تھی اس کی، جس نے میرے اندر آگ لگا دی۔ تبھی عقب سے معظم کی آواز آئی تھی، کس کا فون ہے؟ میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور بے حد خوف زدہ ہو کر میں نے انہیں دیکھا، پھر جیسے میں حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ نہیں معظم، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی سب سچ سچ۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ میں ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، رومیل، ہوش میں آؤ۔ معظم نے پہلے آہستہ سے میرے کندھوں کو تھاما، پھر جھنجھوڑ ڈالا تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے معظم، میں ابھی بھی اپنے آپ میں نہیں تھی اور ان کی سمجھ میں غالباً کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بے حد الجھے ہوئے سے مجھے لے کر بیڈ روم میں آئے اور اپنے ساتھ بٹھا کر نرمی سے پوچھنے لگے، کون تباہ کرنا چاہتا ہے تمہیں؟ وہ خرم جا۔ ان کے نرم لہجے پہ میں بکھر گئی تھی، آنسوں کے ساتھ کتاب ماضی کے سارے اوراق ان کے سامنے الٹ دیے۔ انہوں نے بہت خاموشی سے سب سنا تھا، اس کے بعد کچھ کہے بغیر اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ تو میں پہلے صرف حیران ہوئی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی آ کر کچھ کہیں گے، لیکن وہ تو اندر بند ہو گئے تھے۔ کتنی دیر گزر گئی، گھنٹہ 2 گھنٹے، اور میرا دل جو ایک بوجھ سے رکھنے سے کچھ آزاد ہوا تھا، اس دوسرے بوجھ تلے اس بری طرح دبا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن اب مجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں تھا۔
صبح ناشتے کی ٹیبل پر موزم بالکل اجنبیوں کی طرح بیٹھے تھے۔ میں ایک ایک چیز اٹھا کر ان کے سامنے رکھتی رہی، لیکن انہیں مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی اور نہ ہی انہوں نے میری طرف دیکھا۔ بہت خاموشی سے ناشتہ کر کے اٹھ کر چلے گئے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے۔ اگر ناراضی کا اظہار کرتے تب بھی کچھ تو پتہ چلتا۔ ان کا ایک دم خاموش ہو جانا مجھے مزید دہلائے دے رہا تھا، کیونکہ مجھے ان کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ کتنی دیر میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، پھر اچانک سونیا کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، مرد کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر جاتا ہے اور کبھی نہیں، موزم ایسے نہیں ہو سکتے، وہ بہت اچھے ہیں، یقیناً اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے۔ میں نے خود کو یقین دلایا اور پھر سارا دن میں اسی طرح خود کو بہلاتی رہی تھی۔ شام میں موزم آئے تو میں خلاف معمول ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی، لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور مجھے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے واش روم میں چلے گئے تو میری آنکھیں دھندلا گئی۔ خرم جا، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ میں اسے کوستی ہوئی کچن میں آ کر چائے بنانے لگی، ساتھ ساتھ کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی جا رہی تھی۔ جب موزم برآمدے میں نظر آئے تب میں چائے دم کر کے لے آئی۔ بچوں کو میں نے کچھ دیر پہلے ہی ملازم کے ساتھ باہر بھیجا تھا، یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے باوجود موزم ضرور پوچھتے تھے کہ بچے کہاں ہیں، لیکن اب اتنا بھی نہیں پوچھا، البتہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ بچے باہر گئے ہیں، میں نے چائے کا کپ ان کے سامنے رکھتے ہوئے خود ہی کہہ دیا، اور جیسے انہیں میرا بولنا بھی ناگوار گزرا تھا، پیشانی پر لکیریں کھنچ گئی، جنہیں دیکھ کر میں نے مزید کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ میں گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اپنا چائے کا کپ اٹھا کر میں کمرے میں جانے لگی تھی کہ سونیا اور کرن آ گئی، جنہیں دیکھ کر میں خائف سی ہو گئی کہ کہیں موزم ان کے سامنے نہ کچھ کہہ دے، اور کچھ نہ بھی کہیں تب بھی ان کی لا تعلقی اور ناراضی تو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ السلام علیکم موزم بھائی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ انہیں سلام کیا تو میری توقع کے برعکس انہوں نے بہت خوش دلی سے جواب دیا تھا، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں، سنا ہے اسلام آباد گئے ہوئے تھے؟ سونیا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کل ہی آیا ہوں، تم بھی بیٹھو۔ انہوں نے سونیا کو جواب دے کر کرن سے بیٹھنے کو کہا تو وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم کیسی ہو رمیلا؟ اور بچے کہاں ہیں؟ بچے ابھی آتے ہوں گے، تم بیٹھو، میں اور چائے لے آؤں۔ میں ٹرے اٹھا کر کچن میں آ گئی اور جلدی سے ٹی پاٹ میں مزید چائے دم کر کے واپس آئی تو موزم جانے کیا کہہ رہے تھے، جو مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے، جس سے میرا دل بیٹھنے لگا۔ لاؤ میں بنا دوں۔ کرن نے میرے ہاتھوں سے ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھی اور کپ سیدھے کر کے ان میں چائے ڈالنے لگی۔ میں کچھ گمسم سی اسے دیکھے جا رہی تھی کہ سونیا مجھے مخاطب کر کے بولی، رمیلا، تم نے موزم بھائی کو خرم کے آنے کا بتایا ہے؟ ہاں، انہوں نے رات ہی بتایا تھا۔ مجھ سے پہلے موزم بول پڑے، اور میں نے اسی وقت کہا تھا چلیں دیدار کراتے ہیں آپ کے کزن کا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کیوں رمیلا؟ آ جاتی تو اتنا مزہ آتا۔ بس وہ انہوں نے میرا خیال کر لیا کہ میں سفر سے لوٹا ہوں، ورنہ دھیان تو ان کا بھی ادھر ہی تھا۔ موزم بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولے تھے۔ بہرحال اب تو ہم آپ کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ لے کر آئے ہیں۔ سونیا اپنی گود میں رکھے شاپر میں سے ایک کارڈ نکال کر موزم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، خرم جا کے آنے کی خوشی میں آغا جی نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے، ضرور آئیے گا۔ ضرور آئیں گے۔ موزم کی نظریں کارڈ پر تھی، لیکن ان کا سارا دھیان یقیناً میری طرف تھا، جب ہی تو مجھے اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، اب ہمیں اجازت۔ ارے اتنی جلدی؟ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر جانا، موزم جیسے میری طرف سے بولے تھے۔ کھانا پھر صحیح، ابھی ہمیں اور جگہ بھی جانا ہے۔ سونیا کارڈ کا شاپر دکھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں چاہنے کے باوجود انہیں گیٹ تک چھوڑنے نہیں جا سکی۔ بچے ابھی تک نہیں آئے؟ میں نے ٹرے اٹھاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، جسے سن کر بھی موزم کچھ نہیں بولے اور اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ پھر رات کے کھانے کا کہنے کے لیے میں بہت ہمت کر کے ان کے پاس آئی تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ موزم، میں نے پکارا تو وہ کتاب ذرا سی نیچے کر کے اس کے اوپر سے مجھے دیکھنے لگے۔ وہ میں نے کھانا لگا دیا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو، انہوں نے کہہ کر دوبارہ کتاب اوپر کر لی، جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ میں کچھ دیر اس انتظار میں کھڑی رہی کہ وہ کچھ اور نہیں تو مجھے جانے ہی کو کہیں گے، لیکن انہیں جیسے میری موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا۔ تب میں بوجھل قدموں سے وہاں سے چلی آئی۔ کچھ دیر بعد اسٹڈی کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو میرا دل دکھ سے بھر گیا، یوں لگا جیسے میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں۔ کتنا مان تھا مجھے اس شخص پر کہ یہ میری خطا معاف کر دے گا، لیکن تم بھی موزم ایک عام سے شخص نکلے۔ میں بہت شاکی ہو کر سوچنے لگی تھی۔
اگلے دن میرا آغا جی کے ہاں جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ ہی موزم صبح جاتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے۔ اس لیے روزانہ کے معمول کے مطابق شام ہوتے ہی میں نے بچوں کو ملازم کے ساتھ بھیج دیا اور خود کچن میں آ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اور ابھی میں نے قورمے کا مسالہ تیار کیا تھا کہ موزم آ گئے۔ میں نے انہیں کچن کی کھڑکی میں سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر بھی اپنے کام میں لگی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے میں آ کر مجھے مخاطب کیے بغیر بولے تھے، میرا تو خیال تھا تم تیار ہو چکی ہوگی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو پوچھنے لگے، چلنا نہیں ہے؟ کہاں؟ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تو جتا کر بولے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کہاں جانے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے کہہ کر کیبنٹ کھول لیا۔ کیوں؟ خاصا چبھتا ہوا انداز تھا۔ بس کا کیا مطلب؟ چلو چھوڑو یہ سب اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ تحکم سے کہہ کر چلے گئے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں جانا چاہتے ہیں، جبکہ میں انہیں خرم کی بدتمیزیوں کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ شاید دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور شاید اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں تیاری کے دوران ایسے ہی باتیں سوچتی رہی تھی، اور جب ان کے ساتھ آغا جی کے گھر پہنچی تو میری بیاہی ہوئی تمام کزنس پہلے ہی آ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے شکوہ کیا کہ میں اتنی دیر سے کیوں آئی ہوں، جبکہ گھر کی تقریب تھی اور میرے کسی عذر سے پہلے موزم بول پڑے تھے، یہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں زبردستی لے کر آیا ہوں۔ ہیں؟ کیوں؟ مختلف آوازیں تھیں جن پر اچانک ایک آواز حاوی ہو گئی، رومیلا تشریف لائی ہیں، ویلکم ویلکم۔ خرم جا میرے سامنے آ کر ذرا سا جھکا، پھر موزم کو دیکھ کر بولا، آپ غالباً ڈاکٹر موزم علی ہیں؟ غالباً نہیں، یقیناً۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، موزم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یقیناً خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ خرم جا نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر موزم اسی انداز میں بولے تھے، شکریہ۔ اور رومیلا، تم کیسی ہو؟ ویسی ہی ڈرپوک، ذرا سی بات پر رونے والی، یا کچھ تبدیلی آئی ہے؟ وہ اب خاصی بے باکی سے مجھ سے مخاطب تھا اور میرا دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں۔ اس کی وجہ سے موزم مجھ سے کتنے دور ہو گئے تھے۔ کیا بھئی، تم لوگ بیٹھو گے نہیں؟ اسی وقت کرن نے آ کر کہا تو میں موزم کا خیال کیے بغیر فوراً پلٹ کر امی کے کمرے میں آ گئی اور ان کے سینے سے لگی تو میری پلکیں نم ہو گئی۔ بہت مصروف ہو گئی ہو اپنے گھر میں، اتنے دنوں بعد شکل دکھاتی ہو۔ امی نے میری پیشانی چومتے ہوئے پیار بھرا شکوہ کیا۔ بس امی، بچوں میں اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ارے ابھی تو 2 ہی ہیں اور اسکول جانے والے بھی نہیں ہوئے، جب اسکول جانے لگیں گے تو اور پابند ہو جاؤ گی۔ اور ہاں، یہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ وہ موزم ابھی آئے تھے۔ کہاں ہے موزم؟ سب کے ساتھ ہیں، آئیے آپ بھی چلیں۔ میں امی کو ساتھ لے کر دوبارہ ہال کمرے میں آئی تو موزم ابھی تک خرم کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا اور برا بھی لگا کہ جب میں انہیں ساری بات بتا چکی ہوں، پھر وہ اور کیا جاننا چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کا مقصد مزید کچھ جاننا تھا یا مجھے ہرٹ کرنا۔ میں بہرحال انہیں نظر انداز کرتی ہوئی سونیا کے پاس آ بیٹھی، لیکن اپنا دھیان کسی طرح بھی ان دونوں کی طرف سے نہیں ہٹا سکی۔ سونیا پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، میں نے سنا ہی نہیں۔ تب وہ میرا بازو کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، سنو، خرم نے پھر تو نہیں کچھ کہا تم سے؟ نہیں۔ میرے سینے سے آپ گہری سانس خارج ہو گئی۔ میرا خیال ہے وہ محض تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ میں خاموش رہی تو وہ ایک نظر خرم اور موزم پر ڈال کر بولی، تم ناحق پریشان ہو رہی ہو۔ خرم تمہیں جتنا مرضی ستائے، موزم سے کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بس تم ذرا محتاط رہنا، اور ڈرنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس سے کیا کہتی کہ خرم سے پہلے میں ہی موزم کو بتانے کی ہمت کر گئی ہوں، بلکہ حماقت، اور اس حماقت کا خامیازہ مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ موزم بہت اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، اگر ان کے علم میں ایسی کوئی بات آ بھی گئی تو وہ نظر انداز کر دیں گے۔ سونیا موزم کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، کاش ایسا ہی ہوتا۔ میں نے سوچا اور اس کے پاس سے اٹھ کر تسنیم آپی کی طرف جا رہی تھی کہ خرم ایک دم میرے سامنے آ کر میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر موزم کو دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، اور بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اپنا رخ انہی کی طرف موڑ کر 2 قدم بڑھائے تھے کہ خرم پھر سامنے آ گیا، تو اس بار اس کے اونچے پورے قد کے پیچھے موزم چھپ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے دانت پیسے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ وہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ صرف ایک بات، وہ جو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں وہ ابھی لوگی یا تمہارے گھر آ کر دوں؟ مجھے نہیں چاہیے تمہارا گفٹ، میں نے غصے سے کہا اور اس کی سائڈ سے نکل کر موزم کے پاس آ کر بولی، چلے موزم، گھر چلیں۔ کیوں؟
میرا مطلب ہے بات ابھی ان کے ہونٹوں میں ہی تھی کہ وہ قریب آ گیا اور موزم کی موجودگی کا خیال کیے بغیر کہنے لگا، تم نہیں لوگی رومی تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں اتنی محبت سے لایا ہوں، بے شک گھر جا کر اسے ڈسٹ بن میں ڈال دینا، لیکن مجھ سے تو لے لو۔ میرے خدا، میں سچ مچ چکرا گئی، آنکھوں کے سامنے دائرے سے بننے لگے تھے، پیروں تلے سے زمین الگ کھسک رہی تھی، اور پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے سہارے کے لیے موزم کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے اطراف میں اتنے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اپنی پیشانی پر رکھے امی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا، مجھے کیا ہوا ہے؟ تم گر گئی تھی، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ دیکھو کہیں تکلیف۔ امی مجھے ادھر ادھر سے چھونے لگی۔ میں گر گئی تھی؟ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تو سارا منظر سامنے آ گیا، اور مجھے پھر یاد آیا کہ میں نے سہارے کے لیے موزم کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، تو کیا انہوں نے؟ اس سے آگے مجھ سے سوچا ہی نہیں گیا۔ فوراً آنکھیں کھول کر سارے کمرے میں نظریں دوڑائی اور موزم کو کہیں نہ پا کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ لو یہ دودھ پی لو۔ امی نے سونیا کے ہاتھ سے گلاس لے کر مجھے اٹھنے کے لیے کہا تو میں خود کو بہتر ظاہر کرنے کی خاطر اٹھ کر بیٹھ گئی اور امی کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، موزم چلے گئے کیا؟ تمہیں ایسے حال میں چھوڑ کر کیسے چلا جاتا؟ ادھر آغا جی کے پاس بیٹھا ہے، اور ہاں بتا رہا تھا کہ تم بہت دنوں سے ایسے ہی سست سی ہو، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی۔ امی تنبیہی انداز میں شروع ہو گئی۔ میں خاموشی سے گھونٹ گھونٹ دودھ پینے لگی، پھر گلاس خالی کر کے سونیا کو تھمایا تھا کہ موزم آ گئے اور بغیر میرا احوال پوچھے کہنے لگے، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ چلنا ہے یا یہیں رکو گی؟ رہ جاؤ کچھ دن، امی نے فوراً کہا تو میں نے موزم کو دیکھا کہ وہ منع کریں گے، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، رک جاؤ کچھ دن، تمہیں آرام مل جائے گا۔ بس اب تو موزم بھائی نے کہہ دیا ہے، اب تم یہیں رہو گی۔ کرن نے خوش ہو کر میرے گلے میں باہیں ڈال دی تو میں اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہیں سکی اور بہت خاموشی سے موزم کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کس قدر اجنبی سے لگ رہے تھے، مجھے اپنا خیال رکھنے کو بھی نہیں کہا اور نہ خدا حافظ، اور مجھے ان کی اس بے اتنائی پر جتنا دکھ ہو رہا تھا اسی قدر خرم پر غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر اس کا منہ نوچ لوں، لیکن سب کے سامنے تماشا بننے کے خیال سے مجھے بہت ضبط کرنا پڑ رہا تھا۔ رات دیر تک گھر میں خاصی چہل پہل رہی، لڑکیاں سب پھلاوا سمیٹنے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، اور ان کی آوازیں سن کر بھی میں کمرے سے نہیں نکلی۔ کسی نے زیادہ زور بھی نہیں دیا تھا، بلکہ الٹا جو بھی آیا مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا، اور مجھے اب کہاں آرام ملنا تھا۔ میرا ذہن مسلسل سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کبھی سوچتی خرم کی منتیں کروں کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ اور آئندہ کبھی میری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش نہیں کرنا، اور کبھی موزم کو سوچنے لگتی کہ پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بہرحال جب سارا ہنگامہ تھم گیا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، تب میں اٹھی تو خرم کے پاس جانے کے لیے تھی، لیکن اچانک خیال آیا کہ میرے رونے گڑ گڑانے پر وہ مزید شیر ہو سکتا ہے۔ جیسے شادی سے پہلے میں جتنا اس سے ڈرتی تھی وہ اتنا ہی مجھ پر رعب جمایا کرتا تھا، اور اسی خیال کے تحت میں نے اس کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کڑتی ہوئی لائٹ آف کرنے لگی تھی کہ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا تو جواب میں خرمجا اندر آ گیا۔ تم؟ میں نے حد درجہ ناگواری ظاہر کی، جسے وہ یکسر نظر انداز کر کے پوچھنے لگا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کہتی ہوئی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھینک گاڈ، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ویسے اچانک کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اس نے بہت انجان اور معصوم بن کر پوچھا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو چیخنے سے روکا اور بس اسی قدر کہہ سکی، پتہ نہیں۔ اور یار وہ تمہارا شوہر موزم دیکھنے میں تو اچھا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے، لیکن اس نے کتنی غلط حرکت کی، تمہیں گرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ یوں بولا جیسے میرا بڑا خیر خواہ ہو۔ یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ میں اب صرف تمہاری کزن نہیں، شادی شدہ عورت، 2 بچوں کی ماں ہوں، اور سن لو کہ میرے شوہر ڈاکٹر موزم علی واقعی بہت اچھے انسان ہیں، میں نے اندر ہی اندر تلملاتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ وہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر موزم علی بہت اچھے انسان ہیں، پھر انہوں نے تمہیں سہارا کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ بہت دور کھڑے تھے، 1 قدم کا فاصلہ بہت دور تو نہیں ہوتا، ان کی جگہ اگر میں ہوتا تو 1 میل سے بھاگتا آتا اور تمہیں گرنے سے پہلے تھام لیتا۔ سنو، تم مجھے موزم سے متنفر نہیں کر سکتے، اس لیے ایسی فضول کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میں بہت ضبط کر رہی تھی۔ موزم کو تو تم سے متنفر کر سکتا ہوں،
وہ تو فضول کوشش نہیں ہوگی، بلکہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلی کوشش میں ہی کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ بہت دل جلانے والے انداز میں کہہ کر مسکرایا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اور پلیز اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ اوکے، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکلا تو میں نے فوراً بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اس کے ساتھ پیشانی ٹیک دی۔ اس کے سامنے جتنا ضبط کیا تھا اب اسی قدر ٹوٹ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کاش میں معظم کی بات نہ مانتی، خواہ وہ کتنے ناراض ہوتے، میں آج کی تقریب میں شریک نہ ہوتی تو کم از کم بھرم تو قائم رہتا، اور میں جس کا بھرم رکھنا چاہتی تھی اسی نے مجھے سب کے سامنے بے مایا کر دیا۔ کیا تھا جو معظم میرا ہاتھ تھام کر مجھے گرنے سے بچا لیتے؟ اس کے بعد گھر جا کر ان کا رویہ جو بھی ہوتا میں سب سن لیتی، سہ لیتی، یوں سب کے سامنے تماشا تو نہ بنتی۔ کیا سچ میں معظم مجھ سے اتنے بدگمان ہو گئے ہیں؟ میں لائٹ آف کر کے لیٹی تو پھر ذہن الجھ گیا۔ کہاں تو میری ذرا سی تکلیف پر اتنے بے چین ہو جاتے تھے، اور اب میرے گرنے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا اور مجھے چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ ان کی وہ محبتیں، وہ چاہتے کیا ایسی ہی تھی کہ ایک ذرا سی بات پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی؟ ذرا سی بات، میرے اندر جانے کون بولا تھا؟ یہ ذرا سی بات نہیں ہے رومیلا بیگم۔ ذرا سوچو، 5 برسوں میں معظم کی محبتوں اور چاہتوں کے بدلے میں تم نے انہیں کیا دیا؟ بیزاری، اکتاہٹ، اور جب انہیں اس بیزاری اور اکتاہٹ کا سبب معلوم ہوا تو سوچو وہ کتنے ہرٹ ہوئے ہوں گے کہ 5 برس تم ان کے ساتھ بددیانتی کرتی رہی، تمہارے دل پر کوئی اور قابض تھا اور تمہارا ذہن بھی اسی کو سوچتا تھا۔ تم نے ماضی سے ناتا توڑنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس میں گم رہی اور اصل زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اور اب اگر معظم تمہیں نظر انداز کر گئے ہیں تو تمہیں دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ اف، میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے تکیے پر سر پٹھا۔ اب تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت ماضی اور حال کے بیچ کٹ پتلی کسی ہو گئی ہے۔ نہیں، میرا ماضی سے کوئی ناتا نہیں، وہ سب فریب تھا۔ میں اپنے اندر کی آوازوں سے باقاعدہ لڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ تمام رات اسی طرح لڑتے اور روتے گزر گئی۔ صبح کے قریب جا کر کہیں آنکھ لگی تھی۔ معمول کے مطابق پتہ نہیں کسی نے مجھے اٹھایا کہ نہیں، اور خود سے اٹھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ صبح تو سوئی تھی، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے کمرے میں کون آیا کون گیا۔ دوپہر میں کرن نے آ کر جھنجھوڑ کر اٹھایا تو میں اس پر بگڑ گئی۔ کیوں اٹھایا ہے تم نے مجھے؟ ابھی تو سوئی تھی۔ ابھی؟ کرن نے آنکھیں پھیلائی۔ صبح سے کتنی مرتبہ دیکھ کر جا چکی ہوں میں تمہیں، بے خبر سو رہی تھی۔ صبح سے؟ میں نے حیران ہو کر گھڑی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کرن سمجھ کر بولی، جناب اب دوپہر ہو رہی ہے، وہ بھی ڈھلنے کی طرف مائل، یعنی 3 بج چکے ہیں۔ مزید سونا چاہتی ہو تو بے شک سو جاؤ۔ نہیں، میں نے فوراً بستر چھوڑ دیا۔ تم چائے بناؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اور ہاں، بچے کہاں ہیں؟ ابھی سلا کر آئی ہوں۔ صبح سے بہت ادم مچایا ہوا تھا، شوبی کی تو خرم نے پٹائی بھی کر دی تھی، کرن نے مزے سے بتایا۔ کیوں؟ اسے یہ حق کس نے دیا ہے؟ میں کسی طرح ناگواری نہیں چھپا سکی۔ کیا بات کرتی ہو، ایک ہی تو ماموں ہے بچوں کا، ڈھیر سارے بچوں کا۔ اسے سارے حق آپ حاصل ہو گئے ہیں، کرن کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ماموں؟ میں نے سر جھٹکا، لیکن مجھے ہنسی بھی آ گئی تھی۔ پھر واش روم سے فارغ ہو کر میں کمرے سے نکلی تو خرم برآمدے میں ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے رات کی باتیں یاد آ گئی تھی، لیکن اب میں مزید اس سے نہیں الجھنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً کچن میں آ گئی۔ کرن نے وہیں رکھی ٹیبل پر کھانا نکال دیا تھا اور اب چائے کا پانی رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پہلے کھانا کھا لو پھر چائے دوں گی۔ کھانے کو بالکل نہیں دل چاہ رہا، بس جلدی سے چائے دے دو، میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، رات سے کچھ نہیں کھایا تم نے، خالی پیٹ چائے نہیں ملے گی۔ اچھا سنو، معظم کا فون تو نہیں آیا تھا؟ میں نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا اور جواب عقب سے خرم نے دیا تھا۔ نہیں۔ پھر میرے سامنے آ کر بولا، میں خود صبح سے ان کے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہونٹوں سے ایک لفظ پھسل گیا تھا۔ بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ وہ بڑے آرام سے میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور پلیٹ میں سالن نکال کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ البتہ میرے اندر خاصی بے چینی پھیل گئی تھی۔ معظم بھائی سے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کرن کا دھیان ادھر ہی تھا۔ تمہیں بتانے کی نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، اس نے اپنے اسی انداز میں ٹوکا جس پر میں سہم جایا کرتی تھی، اور کرن سہمی تو نہیں، خاموش ضرور ہو گئی اور مجھے چائے خود بنانے کا اشارہ کرتے ہوئے کچن سے نکل بھی گئی۔ سنو، قدر توقف سے اس نے مجھے متوجہ کرنا چاہا، لیکن میں فوراً کھڑی ہو گئی۔
اور جانا چاہتی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روب سے بولا، میری بات سن کر جاؤ، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر غصے سے بولی، آئندہ ایسی جرات مت کرنا۔ آئندہ کی بات چھوڑو، میں ابھی اسے اٹھتے دیکھ کر میں فوراً وہاں سے نکل آئی اور پھر اسی وقت میں نے معظم کو ہاسپٹل فون کر ڈالا۔ کیا بات ہے؟ میری آواز سن کر انہوں نے بہت سرد لہجے میں پوچھا تو میں جزبز ہو کر بولی، میں آج گھر جاؤں گی، آپ شام میں واپسی پر مجھے اور بچوں کو یہاں سے لیتے ہوئے جائیے گا۔ اچھی بات ہے۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور میرے لیے یہی بہت تھا، ورنہ اگر وہ منع کر دیتے یا کیوں کا سوال اٹھاتے تو میں کیا کرتی؟ بہرحال میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ معظم کو میں نے بلایا ہے، اور شام میں جب وہ آئے تو انہوں نے بھی میرا بھرم رکھ لیا تھا۔ جب امی نے کہا کہ ابھی کچھ دن اسے یہیں رہنے دیتے تو ایک نظر مجھ پر ڈال کر بولے تھے، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور بچوں کے طفیل ہی صحیح۔ میں گھر آئی تو حقیقتاً اسی وقت مجھے اپنے گھر کی اہمیت کا احساس ہوا تھا، لیکن اب شاید دیر ہو چکی تھی، کیونکہ گھر والا مجھ سے بہت خفا تھا، اور خفگی بھی ایسی تھی کہ میں انہیں منانے کے جتن بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس ایک بار ان کے سامنے کتاب ماضی کے اوراق الٹ چکی تھی، اب بار بار اسے دہرا کر معافی مانگنا تو ٹھیک نہیں تھا۔ البتہ میں اپنے گزشتہ رویوں کی تلافی ضرور کرنا چاہتی تھی، لیکن معظم مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے، اور میں بات کرتی تو جواب میں گو کہ وہ مجھے براہ راست خرم جا کا طعنہ نہیں دیتے تھے، لیکن ان کا لہجہ ہر بات معنی خیز ہوتی، جس سے میں اپنے آپ میں کٹ کر رہ جاتی، اور پھر بہت دنوں تک ان سے بات نہیں کرتی تھی، جس سے ہمارے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ اور اس کا ذمہ دار خرم جا تھا، جو ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرنا نہیں بھولتا تھا، اور عین اس وقت جب معظم گھر پر ہوتے، گو کہ میں خرم کی آواز سنتے ہی فون رکھ دیتی تھی، لیکن اس کے بعد معظم کی جن نظروں کا سامنا ہوتا ان سے پہلے میں خائف اور پریشان ہوتی، لیکن اب ان سے متنفر ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے خیال میں ان کے سامنے اعتراف کر کے معافی مانگ چکی تھی، اور اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تھا تب بھی انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ بار بار مجھے اس غلطی کا احساس دلا کر شرمندہ کرتے رہے، جبکہ وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ اس روز خرم کا فون آیا تو اتفاق سے معظم گھر پر نہیں تھے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر خرم کو بے نقد سنا ڈالی، اور وہ ایسا ڈھیٹ کے آرام سے سنتا رہا۔ جیسے ہی میں خاموش ہوئی، بڑے محظوظ انداز میں بولا، لگتا ہے معظم گھر پر نہیں ہے، وہ گھر پر ہی ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اس کا مطلب سمجھتے ہوئے تل ملا کر بولی، تم کیا سمجھتے ہو انہیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ میں انہیں ہر بات بتا چکی ہوں۔ ناممکن، تم جیسے بزدل لڑکی ایسی جرات کبھی نہیں کر سکتی۔ کر چکی ہوں خرم جا، کر چکی ہوں، میں زور دے کر بولی تھی۔ اچھا، پھر کیا کہا معظم نے؟ کتنی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ان کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سمجھے تم؟ سمجھ گیا، اور یہ بھی کہ ان کی نظروں میں تمہاری اہمیت کتنی رہ گئی ہوگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، بکواس کر رہے ہو تم۔ میں نے ریسیور پٹخ دیا۔ اس کمینے کا اندازہ بالکل درست تھا، لیکن میں نے اس کی تائید نہیں کی تھی، اور اب تک اسے جھٹلا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس روز اسے میرے اور معظم کے درمیان کشیدگی کا علم ہو گیا وہ بہت خوش ہوگا، اور میں اسے یہ خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ معظم اپنا بھرم خود رکھے ہوئے تھے، یعنی اس کے اور سب گھر والوں کے سامنے ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا، اسی لیے شاید خرم جا کے یقین میں دراڑیں پڑنے لگی تھی، جو اس روز وہ بہت سنجیدگی سے پوچھنے لگا، سچ بتاؤ رومیلا، تم نے معظم کو سب بتا دیا ہے؟ کیا بتا دیا ہے؟ میں اس وقت بہت بور ہو رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے بہت ساری باتیں کروں، اس لیے ایک دم آپے سے باہر ہو جانے کی بجائے میں بھی آرام سے بات کرنے لگی تھی۔ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی تھی؟ میری بات پر وہ یقیناً جزبز ہوا ہوگا، لیکن زور دے کر بولا، خود تم نے اعتراف کیا تھا۔ کیا ہوگا پھر؟ میں محظوظ ہوئی۔ پھر یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر معظم کو معلوم ہو گیا، فرض کرو انہیں معلوم ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ میں نے فوراً پوچھا تو وہ بھی فوراً بولا تھا، تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ تم یہی چاہتے ہو؟ میں نے بمشکل اپنے غصے کو دبا کر پوچھا۔ ہاں، وہ ڈٹائی سے ہنسا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ، تم میری ہو جاؤ گی، یعنی میں تم سے شادی کر لوں گا۔ وہ یوں بولا جیسے بس اب یہی تو ہونا ہے۔ منہ دھو رکھو۔ میں یکدم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اول تو معظم مجھے گھر سے نکالیں گے نہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو گئی تو میں واپس آغا جی کے گھر آنے کے بجائے کسی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں لنگڑی لولی کو بھی قبول کر لوں گا۔
میری ساری بات سن کر اس نے اتنے آرام سے کہا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو میں کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی، اور اب زور سے ریسیور ہی پٹک سکی تھی۔ اس کے بعد کتنی دیر تک اسے کوستی رہی، پھر بھی میرا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد موزم آئے تو میں ان کے سر ہو گئی۔ موزم، آپ کو ابھی میرے ساتھ آغا جی کے ہاں چلنا ہے۔ کیوں؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر شروع ہو گئی۔ وہ خرمجا حد سے بڑھتا جا رہا ہے، مجھ سے اب اس کی بدتمیزیاں برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اسے کہہ دیں کہ… بس، وہ مجھے ٹوک کر کہنے لگے، اپنا معاملہ تم خود نپٹاؤ، مجھے اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا معاملہ؟ یعنی آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں؟ میں آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بچوں کی ماں نہیں؟ بس یہیں آ کر تو میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ وہ کہہ کر ڈریسنگ روم میں چلے گئے اور میں کتنی دیر وہیں کھڑی رہ گئی۔ کس قدر بے مایا کر گیا تھا یہ شخص مجھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روؤں۔ بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی ہوئی میں کمرے سے نکل آئی تھی۔ پھر کتنے دن گزر گئے، مجھے اب اپنے گھر میں اپنا وجود غیر اہم لگنے لگا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، لیکن وہی بات کہ میں بھی بچوں کی وجہ سے مجبور تھی۔ ان معصوموں کا بھلا کیا قصور تھا جو ماں باپ دونوں کی توجہ سے محروم ہو رہے تھے۔ اس روز مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اپنی پریشانی میں اپنے بچوں سے بھی غافل ہو رہی ہوں۔ تب خود کو بہت ملامت کرتے ہوئے میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نہ خرم کی باتوں سے پریشان ہوں گی اور نہ معظم کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر سارا وقت کڑنے میں گزاروں گی، بلکہ میرا سارا وقت میرے بچوں کے لیے ہوگا۔ اور اسی روز میں نے آیا کی چھٹی کر دی۔ اس کے بعد واقعی میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر میری زیادہ توجہ شوبی اور گڑیا پر ہوتی، انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے کسی وقت میں معظم کی طرف بھی دیکھ لیتی اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ ان کی طرف کھسکا دیتی، اور شام میں جب معظم آتے تب بھی میں بچوں کے ساتھ مصروف ہوتی تھی، اس لیے پہلے کی طرح ان کے پیچھے لپک کر کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ اور کیوں جاتی جب انہیں میری پرواہ بھی نہیں تھی؟ اور ابھی بھی یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں میری اس نئی روٹین کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے کسی انداز سے ناگواری ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ ہمارے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس شام جب وہ ہاسپٹل سے لوٹے تو میں گڑیا کو کسٹرڈ کھلا رہی تھی۔ وہ بس ایک پل کو ہمارے قریب رکے، پھر سیدھے کمرے میں چلے گئے، اور مجھے کیونکہ ان کا رکنا محسوس ہوا تھا اس لیے میں کسٹرڈ کا پیالہ رکھ کر چائے کا پوچھنے ان کے پیچھے آئی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ میں نے مخاطب کیے بغیر پوچھا تو وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولے، فرصت مل گئی تمہیں؟ میرے پاس تو فرصت ہی فرصت ہے۔ ان کے لہجے کی چبھن یکسر نظر انداز کر کے میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، میں جانتا ہوں ایک صرف میرے جانے اور آنے کے اوقات میں تم مصروف ہوتی ہو، باقی وقت تو تمہارا اپنا ہے۔ پھر وہی معنی خیز انداز جسے میں نظر انداز نہیں کر سکی۔ اندر ابال اٹھنے لگا تھا، لیکن کچھ کہنے سے میں نے خود کو باز رکھا اور واپس پلٹی تھی کہ وہ پکار کر بولے، سنو، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم چاہو تو واپس وہیں جا سکتی ہو جہاں تمہارے چاہنے والے… بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گئے تھے اور میرے بدن سے جیسے جان بھی نکال لے گئے تھے۔ میری ٹانگیں سن ہو گئی تھی اور ذہن بالکل معوف۔ کتنی دیر بعد گڑیا کے رونے کی آواز نے مجھے جھنجھوڑا تھا۔ میں بھاگ کر برآمدے میں آئی اور اسے بازو میں لے کر چپ کرانے کے بجائے خود بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ کچھ دیر بعد گڑیا تو روتے روتے سو گئی، لیکن میرے آنسو نہیں تھمے۔ بس معظم علی، اتنا سا حوصلہ ہے تمہارا؟ خود اتنے عرصے سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو اور میری ذرا سی بے نیازی برداشت نہیں ہوئی، فوراً جانے کا کہہ دیا۔ میں نے چٹکتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا، اور میں کہاں جاؤں؟ آغا جی کے ہاں تو مر کر بھی نہیں جاؤں گی، بہت چاہنے والے ہیں نا میرے وہاں جو اسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میرا اندر تنفر سے بھر گیا۔ گڑیا کو اس کے کمرے میں لٹا کر میں نے معظم سے اسی وقت دو ٹوک بات کرنے کا سوچا، لیکن وہ اسٹڈی میں تھے نہ ڈرائنگ روم میں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ میں باہر آئی تو پورچ میں گاڑی موجود نہیں تھی اور میں ان کے انتظار میں وہیں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گہری شام سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس سناٹے میں اچانک ٹیلی فون کی بیل نے ہلچل مچا دی، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ کچھ دیر تک وقفے سے بیل بجتی رہی، پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو میں گھٹنوں پر پیشانی رکھ کر ہر بات نئے سرے سے سوچنے لگی۔ مجھے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہا، نہ میں نے گیٹ کھلنے کی آواز سنی، البتہ جب مجھے پکارا گیا تب میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سامنے خرم کو دیکھ کر میں جیسے پاگل ہو گئی۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ آگ لگا کر تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ تم انتہائی کمینے اور گھٹیا انسان ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں بری طرح چلاتی ہوئی اس پر پل پڑی تھی۔ ارے رے رمیلا، وہ صرف ایک ہاتھ سے اپنا دفاع کرنے لگا کیونکہ دوسرے ہاتھ میں کوئی پیکٹ تھا۔ میری زندگی برباد کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہ لوگے؟ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔
میں اب وہ بزدل لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہے جا رہی تھی۔ رومیلا ہوش میں آؤ۔ بالآخر اس نے مجھے زور سے دھکا دے ڈالا تو میں ستون سے ٹکرا کر وہیں بیٹھ گئی اور پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ رومیلا، کچھ دیر بعد اس نے مجھے پکارا، پھر آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، رو مت، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تم پوچھ رہے ہو کیا ہوا ہے؟ میں ہاتھ نیچے گرا کر غصے سے بولی، سارا کیا دھرا تمہارا ہے، معظم مجھ سے بات نہیں کرتے اور آج تو انہوں نے مجھے یہاں سے جانے تک کا کہہ دیا ہے۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ نہیں، وہ آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ جھوٹ مت بولو، اس روز تم نے خود کہا تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ معظم نے تم سے ایسا کیوں کہا؟ اف، کتنے انجان بن رہے ہو تم۔ بس تم چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم نے میری اچھی بھلی زندگی میں زہر گھول دیا ہے۔ کاش تم کبھی واپس نہ آتے، وہیں مر جاتے۔ میں پھر رونے لگی تھی۔ فضول میں مجھے کوس رہی ہو، احمق تم خود ہو۔ کس نے تمہیں مشورہ دیا تھا معظم کو سب بتانے کا؟ وہ جانے میرے کوسنے سے یا رونے سے چڑ گیا تھا۔ تم نے، تمہاری حرکتوں نے، تمہاری دھمکیوں نے۔ میں جانتی ہوں ابھی بھی تم ایسے ہی کسی ارادے سے آئے ہو۔ میں جس قدر تیز ہو کر بول رہی تھی وہ اسی قدر آرام سے بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی معظم نے تمہیں جانے کو کہہ دیا ہے تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں… بکواس بند کرو، میں پوری قوت سے چیخی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ پتہ نہیں وہ کب گیا اور کب معظم آئے تھے۔ انہوں نے کتنی بار میرے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ مجھے پکارا، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا اور یوں ہی روتے روتے سو گئی تھی۔ صبح مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، جوڑ جوڑ یوں درد کر رہا تھا جیسے بہت مشقت کی ہو۔ بخار الگ اور رونے کے باعث آنکھیں اتنی بوجھل ہو رہی تھی کہ ٹھیک سے کھل بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی میں نے بستر چھوڑ دیا اور خود کو گھسیٹتی ہوئی کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ بڑی مشکل سے میں نے چند سلائس گرم کیے، پھر انڈا فرائی کر کے چائے کا پانی رکھ رہی تھی کہ معظم آ گئے۔ غالباً ناشتہ بنانے کی غرض سے آئے تھے، کیونکہ میں رات سے کمرے میں بند تھی اور وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ میں اس وقت بھی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ بہرحال یہ طے تھا کہ وہ مجھے دیکھنے نہیں آئے تھے، لیکن جب دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ یقیناً میری سوجی ہوئی آنکھیں اور بخار کی تمازت سے سرخ چہرہ وہ نظر انداز نہیں کر سکے تھے۔ فوراً میرا بازو تھام کر اندر لے آئے اور تشویش سے پوچھنے لگے، کیا ہوا تمہیں؟ ایک رات میں یہ حالت؟ ہاں، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کو اور بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے حلق سے روندی ہوئی آواز نکلی اور میں نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ کون کہہ رہا ہے تمہیں کہیں جانے کو؟ انہوں نے میری دونوں کلائیاں تھام لی۔ کل آپ ہی نے تو… بیوقوف، وہ ٹوک کر بولے، میرے ذرا سی بات کا تم نے اتنا اثر لیا؟ یہ ذرا سی بات تھی؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ او گاڈ، تم واقعی بہت بیوقوف ہو۔ بھائی غصے میں آدمی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ… چلو لیٹو آرام سے، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں، اس کے بعد دوا دوں گا۔ وہ مجھے زبردستی لٹا کر چلے گئے اور کچھ دیر بعد ہی ناشتہ لے آئے۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک سلائس چائے کے ساتھ حلق سے اتارا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈوز دی تو میں پھر غافل ہو گئی تھی۔ دوپہر میں اٹھی تو کافی بہتر تھی اور مجھے پہلا خیال بچوں کا آیا۔ پتہ نہیں وہ دونوں کس کے پاس تھے۔ میں فوراً اٹھ کر ان کے کمرے میں آئی تو معظم کو ان کے پاس دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ معظم نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ کافی بہتر ہوں۔ آپ ہاسپٹل نہیں گئے؟ تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر جاتا اور پھر بچے بھی تو اکیلے ہوتے۔ تم نے آیا کی چھٹی کیوں کر دی؟ بلاؤ اسے فوراً واپس، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ میں نے شوبی اور گڑیا کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہارے لیے دلیا بھی بنا دیا ہے، چلو میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے بنایا ہے؟ میں حیران ہوئی۔ اور کون بنائے گا؟ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تو میں بچوں کو آرام سے کھیلنے کی تاکید کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ معظم کا یہ انداز میرے لیے نیا نہیں تھا۔ خرم کے آنے سے پہلے وہ میرا اسی طرح خیال رکھتے تھے، جبکہ میرا رویہ ان کے ساتھ خاصا سرد رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اسے میری عادت سمجھتے تھے۔ لیکن خرم جا کی آمد نے سب گڑبڑ کر دیا تھا، اور اب اتنے دنوں بعد ان کی پہلے جیسی محبت پر میرا دل بھر آ رہا تھا۔ کاش بدلے میں نے بھی ان سے اتنی ہی محبت کی ہوتی تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ خیر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، بہت زندگی باقی ہے۔ میں اپنے گزشتہ رویوں کی تلافی کر دوں گی۔ میں دلیا کھاتے ہوئے یہ سب سوچے جا رہی تھی۔ اچانک معظم پر نظر پڑی تو وہ بغور مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی جس سے میں ٹھٹک گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ چونکے تھے، پھر جیسے بات بنائی۔
بہت کمزور ہو گئی ہو تم ایک ہی رات میں۔ میں خاموش رہی تو قدر توقف سے مجھے متوجہ کر کے پوچھنے لگے، سنو، کل میرے جانے کے بعد کون آیا تھا؟ کب؟ میں اندر ہی اندر خائف ہو گئی۔ شام میں؟ خرم آیا تھا۔ میں کوشش کے باوجود جھوٹ نہیں بول سکی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کسی کام سے یا محض تمہیں پریشان کرنے؟ پتہ نہیں، میں نے اکتا کر کہا تو وہ کچھ دیر تک کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ایک دم کھڑے ہو گئے۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں الجھتی رہ گئی، لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی سپیڈ سے بگا دی تھی۔ آغا جی کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑنے آئے ہیں؟ انہوں نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے ہاتھ چھڑا کر نیچے اتر گئے۔ میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتری تو پھر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور عاجزی سے بولی، معظم، میں آپ کے اور بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں جانتا ہوں، انہوں نے سنجیدگی اور سکون سے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی میرا ہاتھ پکڑ کر اندر آئے تو اتفاق سے پہلے مرحلے پر ہی خرم سے سامنا ہو گیا۔ وہ غالباً کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں دیکھا تو خوشگوار حیرت کے ساتھ بولا، ارے آپ لوگ، آئیے آئیے۔ معظم کی پیشانی پر بے شمار لکیریں کھنچ گئی تھی، جنہیں دیکھ کر میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ کیا بات ہے، آپ لوگ کچھ پریشان؟ خرم نے میرے ملگجے کپڑوں اور تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اسی قدر کہا تھا کہ معظم بول پڑے، ہم لوگ نہیں، صرف رومیلا، اور اسے پریشان کرنے والے آپ ہیں۔ میں؟ خرم نے حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ جی آپ، رومیلا نے مجھے آپ کے بارے میں سب بتا دیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ مسلسل اسے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے خرم جا۔ معظم کے لہجے میں حد درجہ ناگواری تھی، پھر وارننگ کے انداز میں کہنے لگے، میں اس وقت آپ کو یہ باور کرانے آیا ہوں کہ رومیلا اب سب سے پہلے میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں ہے، باقی سارے رشتے اس کے بعد آتے ہیں۔ آپ اس کے کزن ہیں اور اس ناطے ہمارے گھر آنا چاہیں تو شوق سے آئیں، لیکن میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ کبھی میری بیوی سے اونچی آواز میں بات کریں، دھمکی دینا تو دور کی بات۔ کچھ کہنے کی کوشش میں خرم جا کے ہونٹ نیموا ہو کر رہ گئے تھے، اور میں نے یک لخت ہر خوف سے نکل کر معظم کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو رومیل، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں جلدی سے بولی، وہ امی سے تو مل لوں۔ ابھی نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر آئیں گے، انہوں نے کہا تو ان کے ساتھ باہر نکلنے سے پہلے میں نے ایک نظر خرم جا کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ جانے کیا کہہ رہی تھی، میں سمجھ نہیں سکی اور جلدی سے باہر آ گئی تھی۔ میرے اندر اب کوئی خوف نہیں تھا۔ بہت مطمئن ہو کر میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور ویو مرر میں معظم کو دیکھ کر بولی، یہ سب آپ پہلے بھی تو کر سکتے تھے۔ میرا مطلب ہے اگر پہلے ہی دن خرم کو تنبیہ کر دیتے تو وہ اس حد تک نہ بڑھتا اور نہ میں پریشان ہوتی۔ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک جاتا ہے۔ دوسرے، میں تمہیں مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مایوس کیا۔ جب ہر بات میرے علم میں لا چکی تھی، پھر تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اس کی کسی بات کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے تھا۔ آپ کو نہیں پتا، وہ بڑی خوفناک باتیں کرتا تھا۔ اب نہیں کرے گا۔ اب کر کے تو دیکھے، میں اس کا منہ توڑ دوں گی، میں نے فوراً کہا تو معظم نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ میں اب اپنے گھر میں بہت خوش اور بہت مطمئن تھی، صحیح معنوں میں جیسے میری زندگی کی ابتدا ہی اب ہوئی تھی، کیونکہ گزشتہ 5 برس میں نے اپنی محبت کی بربادی پر کڑتے ہوئے گزارے تھے۔ کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری اصل زندگی یہ ہے اور مجھے اسے سنوارنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس ماضی میں بھٹکتی رہی تھی، لیکن اب شکر ہے کہ میں اس فریب سے نکل آئی تھی، تو اب زندگی میں رنگ ہی رنگ بکھرنے لگے تھے، خوشیوں کے، محبتوں اور چاہتوں کے، اور میں ان رنگوں سے پیار کرنے لگی تھی۔ وہ سارے کام جو ایک روٹین کے تحت ہوتے تھے، ان میں میری محبت شامل ہو گئی تھی، اور میں بڑی مگن سی تھی کہ اس روز پھر خرم کا فون آ گیا، جس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میرا خیال نہیں بلکہ مجھے یقین تھا کہ اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ بہرحال میں نے اس پر کچھ جتائے بغیر بڑے آرام سے پوچھا تھا، کہو کیا کام ہے؟ کام؟ مجھے تم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس کا انداز بھی سیدھا سادہ تھا۔ پھر کیوں فون کیا ہے؟ تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں فوراً بولی تھی، اور خوش بھی۔ وہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، بہت خوش۔ اور معظم بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے، بس ساری دنیا سے اچھے۔ میرا مقصد اس پر کچھ جتانا نہیں تھا، بلکہ دل سے میں نے معظم کی تعریف کی تھی۔ ہاں، یہ تو میں بھی جان گیا ہوں کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ تم واقعی خوش قسمت ہو رومیلا کہ تمہیں معظم کا اعتماد حاصل ہے۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔
اس نے بہت سنجیدگی سے کہہ کر فون بند کر دیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ کیا صرف یہی جاننا چاہتا تھا کہ میں خوش ہوں کہ نہیں؟ اور وہ تو مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتا، پھر ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ شاید اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے، میں نے ریسیور رکھتے ہوئے سوچا تھا۔ پھر کتنے سارے دن گزر گئے۔ اس دوران میں کتنی بار معظم کے ساتھ آغا جی کے گھر جا چکی تھی، لیکن خرم سے سامنا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں وہ گھر پر ہوتا نہیں تھا یا ہمارے سامنے نہیں آتا تھا۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ میرے اندر ایسی کوئی خواہش موجود تھی۔ البتہ معظم نے ہر بار واپسی پر پوچھا تھا کہ خرم نظر نہیں آیا، تمہاری ملاقات ہوئی؟ اور ہر بار میرا جواب نہیں ہوتا۔ انہی دنوں کرن کی شادی طے ہو گئی تو امی خاص طور پر مجھے لینے آ گئی تاکہ شادی کی تیاریوں میں ان کی مدد کر سکوں، اور میں جانا تو چاہتی تھی، لیکن مجھے معظم کا خیال تھا کہ انہیں کھانے پینے اور دوسرے کاموں کی تکلیف ہوگی، اور یہی بات میں امی سے کہہ کر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ معظم نے سنا تو ٹوک دیا، میری فکر نہیں کرو، ناشتہ میں بنا لیتا ہوں، دوپہر کا کھانا ویسے بھی گھر پر نہیں کھاتا، اور رات کا کھانا کہیں بھی کھا لوں گا، البتہ میرے کپڑوں کی سیٹنگ کر جاؤ۔ اور یوں میں ان کے ہفتہ بھر کے کپڑوں کی سیٹنگ کر کے امی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آتے ہوئے امی نے بار بار ان سے کہا تھا کہ وہ ہاسپٹل سے واپسی پر سیدھے ادھر آ جائیں اور رات کا کھانا بھی سب کے ساتھ کھائیں، اور بہت زیادہ اصرار پر انہوں نے حامی تو بھری، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اس معاملے میں وہ شروع سے خاصے ریزرو تھے۔ بہرحال میں امی کے ساتھ آئی تو آگے کتنے کام منتظر تھے، شاپنگ، پیکنگ، کچھ دوپٹوں میں بیلیں ٹانگنی باقی تھی، اور یہ آخری کام تو میں نے رات کے لیے اٹھا رکھا کہ جب لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھیں گی تب میں ایک کونے میں آرام سے بیٹھ کر یہ کام کر لوں گی۔ البتہ شاپنگ کی لسٹ میں نے اسی وقت امی سے بنوا لی۔ مجھے اپنے بچوں کے کپڑے بھی لینے تھے، اس لیے میں اسی وقت سونیا کے ساتھ چل پڑی۔ امی نے کہا بھی کہ خرم کا انتظار کر لو، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ گاڑی پر چلی جانا، لیکن مجھ سے زیادہ سونیا نے مخالفت کی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں ٹھیک سے شاپنگ نہیں کرنے دے گا اور بس چلو چلو کے رٹ لگاتا رہے گا۔ شاید اسے یہ تجربہ ہو چکا تھا، اور میں تو ویسے ہی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جب بھاری شاپرز اٹھائے مارکیٹ میں چلنا پڑا تب مجھے افسوس ہوا کہ امی کی بات کیوں نہیں مانی، اور میں نے سونیا سے کہا تو اس نے ابھی بھی مخالفت کی۔ نہیں، یہ بوجھ قابل برداشت ہے، خرم کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، ذرا خیال نہیں کرتا، دکاندار کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے۔ اف، میں تو ایک بار اس کے ساتھ آ کر پچھتائی تھی، یقین کرو واپس گھر روتی ہوئی گئی تھی اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے اب چلا بھی نہیں جا رہا۔ میں رک گئی اور ایک ہاتھ سے شاپرز نیچے رکھ دیے۔ ہیں، 2 ہی بچوں میں تمہارا یہ حال ہو گیا ہے؟ ہانپنے لگی ہو؟ اپنے ڈاکٹر سے کہو تمہیں طاقت کے ٹانک لکھ کر دے، بلکہ انجیکشن لگوا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ باقاعدہ مجھے مشورہ دینے کھڑی ہو گئی تو مجھے بے ساختہ ہنسی آئی۔ تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گی، پہلے گھر تو چلو۔ کیوں، کچھ اور نہیں لینا؟ لاؤ لسٹ مجھے دکھاؤ۔ نہیں، باقی کل۔ میں نے فوراً لسٹ پرس میں ڈال دی اور شاپرز اٹھا کر چل پڑی تو وہ میرے پیچھے آتے ہوئے اپنے آپ جانے کیا بولنے لگی تھی، غالباً جھنجھلا رہی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اور مارکیٹ سے نکلتے ہوئے سامنے سے گزرتے رکشے کو آواز دے ڈالی، لیکن وہ رکا نہیں تو سونیا کو موقع مل گیا۔ بہت جلدی ہے نا تمہیں؟ 1 گھنٹے سے پہلے یہاں سے نہیں نکل سکتی، اتنی دیر میں ہم کچھ اور خریداری کر لیتے۔ اس کے بعد تو جیسے یہاں رکشہ ہمارے انتظار میں کھڑا ہوتا، میں نے کہا تو وہ یقین سے بولی۔ بالکل، تب ہی ایک گاڑی نے ہارن بجایا تو وہ ادھر متوجہ ہوتے ہوئے چلائی، ارے خرم، دیکھو کتنے اچھے وقت پر آیا ہے، جلدی آؤ۔ میں نے بھی جلدی سے شاپر سنبھالے اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اتنی دیر میں وہ گاڑی کا دروازہ کھول چکی تھی۔ میں اس سے پہلے بیٹھ گئی اور جب وہ بیٹھی تو خرم اس سے کہنے لگا، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بہت کام ہے، گھر چلو بتاؤں گی۔ ویسے تم کیا خاص طور پر ہمیں لینے آئے تھے؟ سونیا نے پوچھا، اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ جب ہی جواب سننے کے لیے متوجہ ہوئی تو آئینے میں اس کا چہرہ سامنے آ گیا، کچھ ناگواری سے بولا تھا، مجھے الہام نہیں ہوتا۔ پھر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تم چپ نہیں رہ سکتی۔ خرم کے ڈانٹنے پر وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی اور میں شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے اندر آبدہ پروین کی آواز گونجنے لگی تھی، ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ میں کیونکہ شروع سے آبدہ پروین کو بہت شوق سے سنتی تھی اس لیے بے اختیار متوجہ ہوئی تھی۔ اے درد بتا، کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بے تاب نہا، یا آپ دل بے تاب ہیں ہم۔ اچانک اپنے چہرے پر بے نام سی تپش محسوس کر کے میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی نظریں بار بار مرر میں مجھے دیکھ رہی ہیں،
اور اس کی یہ حرکت مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، اس لیے میں پھر رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی تو اس نے کیسٹ بند کر دیا۔ پھر مجھے پکار کر پوچھنے لگا، رومیلا تم کہاں اترو گی، اپنے گھر یا تمہارے گھر؟ میں بلا ارادہ فوراً کہہ گئی، میرا گھر جانتی ہو کہاں ہے؟ اگر کوئی الگ گھر بنایا ہے تم نے تو نہیں جانتی، ویسے میں نے آغا جی کے گھر کو تمہارا گھر کہا ہے اور مجھے وہیں جانا ہے۔ میں نے سہولت سے کہا تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ پھر گھر کے سامنے ہم دونوں کو اتار کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے یہاں آئے 4 دن ہو گئے تھے اور بے انتہا مصروف گزرے تھے۔ اس وقت بھی جب لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھی، میں دوپٹے پر بیل لگانے میں مصروف تھی۔ سونیا میرے پاس آ کر بیٹھی اور دوپٹے کا دوسرا سرا اس نے سنبھال لیا۔ میں منع کرتی رہ گئی کیونکہ میرا دھیان اچانک خرم کی طرف چلا گیا تھا، جسے میں نے وہی بس پہلے روز دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان 4 دنوں میں گھر میں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ یہ واقعی عجیب سی بات تھی کہ 4 دنوں میں مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ کچھ بھی صحیح، وہ میرا کزن تو تھا اور اسی گھر میں رہتا تھا، پھر میرا اس سے سامنا کیوں نہیں ہوا؟ سنو، خرم نے کہیں اور گھر بنا لیا ہے کیا؟ میں نے سونیا کو متوجہ کر کے پوچھا۔ کہیں اور گھر؟ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ اس روز کہہ رہا تھا نا میرا گھر کہیں اور ہے، اور تم نے یقین کر لیا؟ سونیا ہنسی۔ نہیں، یقین تو نہیں کیا۔ پھر یہ کہ میں نے اسے گھر میں نہیں دیکھا، کہیں گیا ہوا ہے کیا؟ گیا تو نہیں، جانے کی تیاری کر رہا ہے، سونیا نے بتایا۔ کہاں؟ امریکہ۔ امریکہ؟ ابھی تو آیا ہے وہاں سے، پھر کیا کرنے جا رہا ہے؟ میں نے تعجب سے کہا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں۔ پوچھا نہیں تم لوگوں نے؟ اور وہ آغا جی جانے دے رہے ہیں تو کیا کرے؟ رسی سے باندھ کر بٹھا دے، تمہیں پتہ تو ہے وہ اپنی بات کیسے منواتا ہے۔ بہرحال اس کے جانے سے کوئی خوش نہیں ہے۔ تائی اماں تو بیچاری اس دن سے روئے جا رہی ہیں اور اس ڈھیٹ پر ذرا اثر نہیں ہو رہا۔ سونیا خاصے جلے ہوئے انداز میں شروع ہو گئی تھی۔ ڈھیٹ تو وہ ہے، آغا جی کو چاہیے اس کی شادی کر دے۔ میں نے کہا تو وہ اور جل کر بولی، ارے بہت کہا، اتنی اچھی اچھی لڑکیاں دکھائیں لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ پھر ایک دم جانے کس خیال کے تحت میری طرف جھک کر رازداری سے کہنے لگی، سنو تم کوشش کر دیکھو۔ کس بات کی؟ میں فوراً سمجھی نہیں تھی۔ اسے روکنے اور شادی پر آمادہ کرنے کی۔ ہاں، میری بات تو جیسے وہ مان لے گا۔ میرا خیال ہے مان لے گا، بلکہ شاید اسی انتظار میں ہے کہ تم اسے روکو۔ سونیا نے خیال بھی یقین کے ساتھ ظاہر کیا۔ جی نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، اور اگر صحیح ہو تب بھی میں تو کبھی نہیں روکوں گی اسے۔ میں نے صاف انکار کیا تو وہ منت سے بولی، سنو میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن ہم سب کی خاطر، تائی اماں کی خاطر۔ وہ نہیں مانے گا، میں نے عاجز آ کر کہا۔ تم ایک بار کہو تو، وہ بضد تھی۔ اچھا بابا، کہہ دیکھوں گی، اگر وہ نہیں مانا تو پھر تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گی، میں نے جان چھڑانے کے لیے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اور اگر مان گیا تب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ پھانسی پر لٹکا دینا مجھے، میں نے چڑھ کر کہا تو وہ مجھے مزید چڑھانے لگی تھی، اور میں نے مجبوراً سونیا سے حامی بھری تھی، ورنہ میرا خرم سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر سونیا پوچھے گی تو میں جھوٹ بول دوں گی کہ وہ نہیں مانا۔ ظاہر ہے اتنی باتیں ہونے کے بعد میں بھلا کیوں اسے روکنے کی کوشش کرتی، گو کہ اب وہ میرے لیے خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا۔ ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔ یہ تو میں ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری طرف سے مایوس ہو کر، کیونکہ میری شادی کی اطلاع تو اسے جب وہ امریکہ میں تھا تبھی مل گئی تھی۔ اگر اتنا ہی اسے دکھ ہوا ہوتا تو وہ آتا ہی نہ، یا محض مجھے پریشان کرنے کے لیے آیا تھا، انتقام کی آگ لے کر جس سے اس نے میرے گھر کو جلانا چاہا تھا۔ اس روز میں وقفے سے یہی سب باتیں سوچتی رہی، پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، تو دوپہر میں تائی اماں کے پاس آ بیٹھی اور کچھ دیر میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ پھر سرسری انداز میں پوچھا، سنا ہے تائی اماں خرم باہر جا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، تائی اماں نے آہ بھری تھی۔ کیوں؟ کہتا ہے یہاں کچھ نہیں رکھا۔ بتاؤ بھلا کیا نہیں ہے یہاں؟ سب سے بڑھ کر اس کے سارے اپنے یہی ہیں، باہر اکیلا پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تائی اماں رونے لگی تو میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ روئے نہیں تائی اماں، وہ جلد واپس آ جائے گا۔ کہتا ہے کبھی نہیں آؤں گا، ایسے ہی آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا، آپ کو پتہ تو ہے وہ یوں ہی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ میں نے تائی اماں کو تسلی دی، لیکن ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور اس پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اسے اپنی بوڑھی ماں کا خیال بھی نہیں ہے۔ بیچاری اب اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ انہیں مزید دکھ دے کر جا رہا ہے۔
اگلے روز میں چچی جان کے کہنے پر اس کے کمرے میں گئی تو اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر سے چائے کے مگ جمع کر کے ٹرے میں رکھے تھے کہ وہ آ گیا۔ مجھے دیکھ کر ایک لہجہ کو دروازے میں رکا، پھر اندر آتا ہوا پوچھنے لگا، تم کب آئی؟ میں 1 ہفتے سے یہیں ہوں، میں نے خاصے نروٹھے انداز میں جواب دیا۔ حیرت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہ کسی نے بتایا۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بولا تھا، پھر مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، ابھی رہو گی؟ بس کل تک، کرن کی رخصتی کے بعد میں بھی رخصت ہو جاؤں گی، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ بڑی آس سے بولا تھا، 2 دن اور رک جاؤ، میری رخصتی کے بعد رخصت ہونا؟ تمہاری رخصتی؟ میں قصدن انجان بن گئی۔ ہاں، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بس، وہ اسی قدر کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سے رکنے کی بات کیسے اور کیوں کر کہوں، گو کہ یہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن اگر اس نے پوچھ لیا کہ تم کس ناطے سے روک رہی ہو یا اپنا جانا مجھ سے منسوب کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں عجیب شش و پنج میں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ الماری بند کر کے پلٹا تو مجھے یوں دیکھا جیسے تم گئی نہیں۔ میں سمجھ کر سٹ پٹا گئی۔ میں یہ مگ لینے آئی تھی، بہت چائے پینے لگے ہو تم۔ اصل بات کہو رمیلا، کیا کہنے آئی ہو؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر میرے مقابل کھڑا ہو گیا تو میں بہت ہمت کر کے بولی تھی، تمہیں تائیمہ کا ذرا خیال نہیں ہے؟ اس بڑھاپے میں تم انہیں چھوڑ کر جا رہے ہو، وہ بیچاری اتنی پریشان ہے۔ ایک وہی پریشان ہے اور سب تو خوش ہے نا، اس نے کہا تو میں بے اختیار فوراً بولی تھی، نہیں، کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ تم بھی نہیں؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا تو میں اندر ہی اندر جزبز ہو کر بولی، مجھے تائیمہ کا خیال ہے اور مجھے تمہارا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، فوراً پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا تو میں کچھ دیر اس کے پیچھے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر ٹرے اٹھانے لگی تھی کہ سامنے اس کی کھلی ڈائری پر نظر پڑی۔ پہلے جملے نے ہی مجھے کچھ متجسس کر دیا تھا۔ رمیلا سے مجھے ایسی حماقت کی توقع ہرگز نہیں تھی، اور آگے پڑھنے کے شوق میں نے ٹرے اٹھا کر ڈائری پر رکھی اور پھر ڈائری سمیت اٹھا کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ میرا خیال تھا میں کچن میں ہی کھڑے کھڑے سب پڑھ لوں گی اور پھر واپس اس کے کمرے میں رکھاؤں گی، لیکن شادی کا گھر تھا، اس قدر افراتفری تھی کہ مجھے کہیں جگہ نہیں ملی۔ ادھر تائی امی بھی پکار رہی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو پہلے ڈائری اپنے بیگ میں کپڑوں کے نیچے چھپا دی، کیونکہ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر اس نے کہیں ادھر ادھر دیکھ لی تو سارے میں ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اس کے بعد میں ایسی مصروف ہوئی کہ ڈائری کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، جو میں پڑھتی یا واپس اس کے کمرے میں ہی رکھ آتی۔ اگلے روز کرن رخصت ہو گئی تو میں نے بھی اپنا سامان تیار کر لیا۔ امی نے بہت کہا کہ میں 2-4 دن اور رک کر شادی کی تھکان یہیں اتار لوں، لیکن اب معظم نے ہی مجھے اشارے سے منع کر دیا، اس لیے میں امی سے پھر آنے کا کہہ کر اپنے گھر آ گئی۔ سنو، خرم نے کچھ کہا تو نہیں تم سے؟ میرا مطلب ہے پریشان تو نہیں کیا؟ میں بچوں کو سلا کر اپنی جگہ پر آئی تو معظم پوچھنے لگے۔ بہت سادہ انداز تھا ان کا اور میں نے بھی صاف گوئی سے جواب دیا، بالکل نہیں، اتنے دنوں میں میرا اس سے صرف ایک بار سامنا ہوا تھا اور اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر کرتا بھی تو اب میں کیوں پریشان ہوتی بھلا؟ معظم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائے۔ آپ کو پتا ہے وہ کل امریکہ جا رہا ہے؟ ہاں، بتا تو رہا تھا کہ اپنی فرم کی طرف سے ٹریننگ پر جا رہا ہے، 6 مہینے یا 1 سال کے لیے۔ انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ گھر والوں کو اس نے 6 مہینے یا سال کا نہیں کہا تھا، بلکہ ہمیشہ کے لیے، اسی لیے تو سب پریشان تھے۔ اب پتہ نہیں اس نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا یا معظم سے۔ میں نے بہرحال اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور موضوع بدل کر شعبی کو اسکول داخل کرانے کی بات کرنے لگی۔ شعبی 3 سال کا ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کراؤں، اور معظم میری بات سے متفق تو تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 سال کے لیے قریبی مونٹیسری میں داخل کرانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کو اتنی دور بھیجنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور مجھے ان کی بات ٹھیک لگی تھی۔ اگلے روز معظم کے جانے کے بعد میں نے قریبی اسکول لے جانے کے لیے پہلے شعبی کو تیار کیا، پھر خود بھی تیار ہو گئی اور گڑیا کو ملازم کے حوالے کر کے نکلنے لگی تھی کہ ملازم نے پکار کر فون کا بتایا، آپ یہیں بیٹھو بیٹا، میں ابھی آتی ہوں۔ میں شعبی کو برآمدے میں بٹھا کر لابی میں آ گئی۔ ہیلو، سوری میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ دوسری طرف خرم جا تھا۔ نہیں، تم کہو کیا بات ہے؟ میں نے سیدھے سادے انداز میں پوچھا۔ میں آج جا رہا ہوں نا، سوچا تمہیں خدا حافظ کہہ دوں اور معافی بھی مانگ لوں۔ آئی ایم سوری رمیلا، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا۔ اس کے لہجے میں ندامت کے ساتھ آزردگی بھی تھی، جسے محسوس کر کے بھی مجھے اس پر ذرا برابر ہمدردی محسوس نہیں ہوئی۔ پھر بھی میں نے اس پر کچھ جتایا نہیں۔
سب بھول جاؤ خرم، مجھے اب تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ تھینک یو رومیلا، میں ہمیشہ یہ دعا کرتا رہوں گا کہ تم اپنے گھر میں بہت خوش رہو۔ اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا تو میں بے ساختہ مسکرائی تھی۔ پھر شوبی کو اسکول داخل کیا تو کتنے دن مجھے اس نئی روٹین کو سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ صبح بہت جلدی اٹھنا اور پھر شوبی کے لیے ناشتے کے ساتھ لنچ باکس تیار کرنا، پھر اسے اسکول چھوڑنے جانا اور 11 بجے واپس لانا۔ شروع میں مجھے بہت مشکل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ عادت ہو گئی تو ہر کام آرام سے ہو جاتا۔ اس نئی روٹین کے ساتھ زندگی پھر معمول پر آ گئی تو مجھے پہلا خیال کرن کا آیا، جس کی شادی کے بعد سے میں اس نئی مصروفیت میں یوں پھنسی تھی کہ اس نوبیاہتا جوڑے کو خاص طور پر اپنے ہاں انوائٹ نہیں کیا تھا، جو کہ ہمارے ہاں کا رواج تھا۔ اسی رات میں نے معظم سے ذکر کیا تو وہ الٹا مجھے سخت سست کہنے لگے، یہ تو بہت غلط بات ہے، سب سے پہلے تمہیں اس کی دعوت کرنی چاہیے تھی۔ کیا سوچتی ہوگی کہ اپنی بہن نے نہیں بلایا؟ میں کیا کروں، شوبی کے اسکول کے چکر میں پھنسی رہی۔ بہرحال اب آپ بتائیں کب بلاؤں؟ میری طرف سے ابھی بلا لو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر کے کل رات کے کھانے کا کہہ دیتی ہوں۔ میں نے اجازت ملتے ہی اسی وقت پروگرام سیٹ کر لیا تھا۔ اگلے روز کرن اپنے شوہر عمران کے ساتھ آئی تو میں اسے دیکھتی رہ گئی، اتنی کھلی کھلی، اتنی شاداب، جیسے گلابوں کا روپ چرا لائی ہو۔ بھائی نظر نہیں لگنی چاہیے میری بیوی کو۔ عمران نے مجھے مبہوت دیکھ کر شرارت سے ٹوکا تو میں چونکی، پھر بڑھ کر ان کو گلے لگا کر بولی، ماشاءاللہ تم تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ اب تو مان لو کہ میری محبت نے تمہیں سراپا بدل ڈالا ہے۔ عمران نے کرن سے کہا تو وہ اترا کر بولی، جی نہیں، میں شروع سے ہی ایسی ہوں، ہے نا رومیلا؟ ہاں، میں ہنسی۔ یہ فول ہے، عمران نے احتجاج کیا۔ تبھی موسم آگے تو انہیں دیکھ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، لیکن یہ سنجیدگی تھوڑی دیر کی تھی۔ جب باتوں کا سلسلہ چلا تو وہ پھر اسی موڈ میں آ گیا تھا۔ یوں رات تک میرے گھر میں خاصی رونق رہی۔ میں بہت خوش تھی اور اپنے گھر میں آج پہلی بار اس چھوٹی سی دعوت کو بھی بہت انجوائے کر رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے میرا عالم یہ ہوتا تھا کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جانے کو دل چاہتا تھا۔ بہت اکتائی ہوئی اور بیزار سے مہمانوں کو اٹینڈ کرتی تھی، کیونکہ میرا ذہن ہر وقت ماضی میں بھٹکتا رہتا تھا۔ گمشدہ محبت میں کھو کر اصل زندگی کی خوبصورتیاں مجھے نظر ہی نہیں آتی تھیں، لیکن اب میں نے اصل زندگی کو پا لیا تھا، جب ہی بات بے بات کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہاری ہنسی کتنی خوبصورت ہے۔ جب میں سونے کے لیے اپنی جگہ پر آ کر لیٹی تو معظم میرا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولے، کتنی؟ میں مسکرائی۔ اتنی۔ وہ مجھ پر جھک گئے تھے۔ اگلے روز جب میں شوبی کو اسکول چھوڑ کر آ گئی تب معظم نے بتایا کہ انہیں ایک سیمینار میں شرکت کے لیے اسلام آباد جانا ہے۔ کب؟ آج ہی 11 بجے کی میری فلائٹ ہے، تم جلدی سے ناشتہ کر کے میرا بیگ ریڈی کر دو۔ انہوں نے کہا تو میں ان سے الجھ گئی، آپ نے رات میں کیوں نہیں بتایا؟ رات میں تم تھک بہت گئی تھی اور پھر میری کوئی لمبی چوڑی تیاری تو نہیں کرنی، بس 2 سوٹ بیگ میں ڈال دینا۔ بلکہ جاؤ تم یہی کام کرو، ناشتہ میں بناتا ہوں۔ وہ مجھے کمرے کی طرف دھکیل کر خود کچن میں چلے گئے۔ میں نے الماری میں سے بیگ نکال کر خالی کیا تو آخر میں وہ ڈائری ہاتھ آ گئی جو میں خرم کے کمرے سے لائی تھی، اور اس تمام عرصے میں ایک بار بھی مجھے اس کا خیال نہیں آیا تھا، اور ابھی اسے دیکھ کر پہلے مجھے افسوس ہوا کہ میں نے واپس اس کے کمرے میں کیوں نہیں رکھی، پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اس میں ایسی کوئی بات نہ ہو جو معظم کو ناگوار نہ گزرے، میں نے اسے الماری میں ڈال دیا اور بیگ میں معظم کے 2 سوٹ اور دوسری چیزیں رکھ کر کمرے سے نکل آئی۔ لیکن اب وہ ڈائری میرے ذہن پر سوار ہو چکی تھی۔ جب ہی میں معظم کے جانے کا انتظار کرنے لگی اور وہ تقریباً 10 بجے گھر سے نکلے تھے، ان کے جاتے ہی میں نے کچھ چھوٹے موٹے کام نپٹائے، پھر 11 بجے شوبی کو لے کر آئی تو کچھ وقت دونوں بچوں کے ساتھ گزر گیا۔ میں جتنا چاہ رہی تھی کہ دونوں سو جائیں، وہ اسی قدر شرارت پر آمادہ تھے، اور وہی 1 بجے اپنے وقت پر سوئے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے ایک لمحہ صبر نہیں ہوا، فوراً اپنے کمرے میں آ کر ڈائری نکال لی تھی۔ حالانکہ اب مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں عہد رفتہ سے ناطہ توڑ کر اب بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن یہی انسانی فطرت ہے کہ بہت زیادہ خوشی اور طمانینت میسر آ جائے تبھی وہ کسی اندیکھی انجانی چیز کا متلاشی رہتا ہے، اور گو کہ میرے لیے یہ اندیکھی انجانی نہیں تھی، یقیناً وہی ساری باتیں ہوں گی جو میں سوچا کرتی تھی اور جن کی اب میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پھر بھی ایک تجسس تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے، اور اسی تجسس نے مجھے گرد و پیش سے بیگانہ کر دیا تھا۔ شروع کے صفحات میں واقعی وہی ساری باتیں تھیں، اس کا رعب جمانا اور میرا خائف ہونا، ڈرنا، میری محبت کا اعتراف اور اس کا مذاق اڑانا، پھر اس کا میری محبت پر ایمان لا کر اپنا پابند کر جانا۔ اس کے بعد اس نے اپنے امریکہ میں 5 سالوں کا احوال لکھا تھا، تو شروع میں ہر صفحے کے اختتام پر یہ جملہ تھا،
میں جسے اپنے انتظار میں چھوڑ آیا ہوں میں بس اسی کا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ آخری سانسوں تک میرا انتظار کرے گی۔ پھر جب اسے میری شادی کی اطلاع ملی تھی، اس کے بعد اس کی محبت میں انتقامی جذبہ شامل ہو گیا تھا جو اس کے حرف حرف سے جھلک رہا تھا، اور حقیقتاً اسے پڑھتے ہوئے ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک جگہ تو اس نے لکھا تھا کہ میں اس بے وفائی کی اسے وہ سزا دوں گا کہ اس کی ہر سانس موت موت پکارتی رہے گی اور اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ اف خرم جا! میں نے جھرجھری لے کر ڈائری بند کی اور پھر بہت دیر بعد دوبارہ کھولی تھی۔ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا وہ پاکستان آیا تھا اور دوسرے دن میرے پاس وہی ساری باتیں تھی جو وہ یہاں مجھ سے کہہ گیا تھا۔ اس کے بعد لکھا تھا، میں ایک پل اسے چین سے نہیں رہنے دوں گا، اور اس کے لیے مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا، بس ایک بات کافی ہے کہ میں تمہارے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں، اور وہ اتنی ڈرپوک ہے کہ سارا وقت اسے یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں میں معظم سے کہہ نہ دوں۔ بیوقوف! ہاں، جتنی ڈرپوک اتنی ہی بیوقوف بھی ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچے گی کہ معظم سے کہہ کر خود میری کتنی ذلت ہوگی، جو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کی بیوقوفی پر مجھے پیار آ رہا ہے، اور ابھی میں پھر اسے فون کرنے جا رہا ہوں۔ کیسی ہو رمیلا؟ میں نے پوچھا تو ادھر سے وہ سلگ کر بولی، تمہیں کیا، جیسے بھی ہوں، اور خبردار جو آئندہ یہاں فون کیا تو۔ ٹھیک ہے، فون نہیں کروں گا، خود آ جاؤں گا۔ میں نے اسے مزید سلگایا۔ نہیں، تم یہاں بھی نہیں آؤ گے۔ پھر تم آ جاؤ۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تمہارے شوہر نامدار سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے گویا اس کی نیندیں چرا لی تھی۔ کیوں؟ وہ کس قدر خوفزدہ تھی۔ اس سے کہوں گا میری چیز واپس کر دو۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خود ہی ہنسی آئی اور میں اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن پیچھے سے مردانہ آواز آئی تھی۔ کس کا فون ہے؟ وہ یقیناً معظم تھا۔ پھر میں نے ریسیور گرنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد وہ چیخ رہی تھی، نہیں معظم، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی سب سچ۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ خرم جا۔ او گاڈ! میں نے فوراً فون رکھ دیا۔ کس قدر احمق لڑکی ہے، ضرور بتا دے گی معظم کو، اور پھر ساری زندگی روتی رہے گی۔ تم بھی تو یہی چاہتے تھے خرم جا۔ جانے کس کی آواز تھی، شاید میرے اندر سے آئی تھی۔ ہاں نہیں۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور میں ایسا نہیں چاہتا رمیلا۔ بے شک میں تمہیں ساری زندگی تنگ کرتا رہوں، لیکن تم اپنے شوہر کی نظروں میں گر جاؤ، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جب تک میں تمہیں تمہارا اصل مقام نہ دلا دوں، چین سے نہیں رہوں گا۔ اس رات کے اختتام پر میں نے قسم کھائی تھی، کیونکہ میں اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ میں مسلسل اسے ڈرانے دھمکانے لگا، حالانکہ میں جان گیا تھا کہ اس نے معظم کے سامنے اپنی کتاب ماضی کے تمام اوراق الٹ دیے ہیں۔ خود اس نے بھی اعتراف کیا اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن میں اسے جھٹلاتا رہا، کیونکہ وہ معظم کی ذات پر پردے ڈال رہی تھی اور اسے بہت اعلیٰ طرف ثابت کر رہی تھی کہ اس کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، اور میں اس جھوٹ کو سچ کرنا چاہتا تھا، اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ میں رمیلا کو عاجز کر کے رکھ دوں اور اس مقام پر لے آؤں جہاں معظم خود اسے حوصلہ دینے لگے اور اپنی ذات کا مان دے کر کہے کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہی ہوا۔ وہ بہرحال اس کا شوہر ہے، بھلا یہ کہاں گوارا کر سکتا تھا کہ میں ہر وقت رمیلا کے حواسوں پر چھایا رہوں۔ اس نے نہ صرف اسے حوصلہ دیا بلکہ مکمل طور پر میرے شکنجے سے نکالنے کی خاطر آج اسے میرے پاس لے آیا تھا۔ اس کے سامنے مجھے متنبہ کیا تو میں نے دیکھا رمیلا کی آنکھوں سے خوف کی پرچھائیاں یکلخت رخصت ہو گئی تھی، اور پھر رمیلا یقیناً مطمئن ہو گئی۔ لیکن معظم کو مطمئن کرنے کے لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں پھر آؤں گا کیونکہ میری محبت مجھے بے چین رکھے گی۔ میں کہیں بھی رہوں، یہ درد میرے ساتھ ہوگا۔ بڑا کیف آگیں ہے یہ درد، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز، اور جب ذرا اس میں کمی آنے لگے گی میں لوٹ آؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے اسے دیکھ کر اس درد کی شدتیں اور بڑھ جائیں گی۔ اور پھر میں اگلا صفحہ خالی تھا۔ میں نے بڑی بے قراری سے اگلے تمام صفحے دیکھ ڈالے اور پھر مایوس ہو کر ڈائری سینے پر الٹ دی۔ میری آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے اور سینے میں ہلکا ہلکا درد کروٹیں لینے لگا تھا، وہی درد جو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پتہ نہیں معظم اب میری بیزاریوں، اکتاہٹوں اور خاموشیوں کو کیا نام دیں گے۔ مجھے اس کی پرواہ تو تھی، لیکن میں کیا کروں؟ چاہوں بھی تو اس درد سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی
جو مجھے اسی مقام پر لے آیا تھا جہاں سے میں چلی تھی۔ اف، چلے تھے ہم جہاں سے۔ بہت مزہ آیا مجھے یہ پڑھنے کا، زبردست سٹوری تھی۔ آپ لوگوں کو کیسے لگی مجھے لازمی بتائیے گا۔ تو جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔